اللہ بدلتا. تم کام ایسے کرو اللہ حالات بدل دیتا. یہ حادثات، یہ مصیبتیں، نحوست اعمال اور نحوست اعمال تو نہیں مانو. وہ تو کہتے سب ٹھیک چل رہا ہے، کسی چیز کو روکتے نہیں ہیں. حکومت نے نماز کی پابندی کے لیے سختی کی ہے؟ بتائیں قسم کھائیں کی ہے سختی؟ فلموں پہ سختی کی ہے؟ ٹیلی ویژن میں عشق کی گانوں پہ سختی کی ہے؟ کہ گھروں میں ایسی بے حیائی کے مد پروگرام جاتے ہیں، لڑکے نوجوان خراب ہوں گے. آقا جی کا اس کے پیٹ میں پیپ پڑ جائے شیر گوئی نہ کرے، اور ایسے گندے شیر کہاں سے رحمت ہے؟ ہاں الٹی پابندی، منصوبہ بندی کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ ذکر کرے منصوبہ بندی سے کیا ہوگا؟ بڑی مصیبت ہے. اسی آقا جی کا ایک وقت آئے گا ہر کوئی اپنی رائے سے چل، کوئی نہیں سنے گا. تو فرمایا اپنے کو بچاؤ، تم لوگوں سے نہیں ملنا. علیکا بخاصت نفسک، اپنے آپ کو بچا. اب اس اپنے کو بچا رہے. ماں سے نہیں بنتی چپ ہو جائے، ماں بھی کہیں کیا ہے بس سب ٹھیک ہے. دل مر گئے نا، ان کو بھی غیرت پہ غیرت کا نہیں ہے. میری بہن ہے، امی میں نہیں چاہتا، بس چھوڑ دے تیری بہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں آزاد جائے، فلانا آتا ہے گھر میں، اس کو نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گی. پھر جو عذاب باتیں وہ کہنے والی نہیں، جو ہو جاتی ہیں ہو جاتی. آقا جو منع کیا تھی اس وجہ سے، پھر انسان اپنا سنبھالے اور کیا. یا پھر گھر سے نکل جائے، اب گھر سے کہاں جائے گا؟ اس چیز کو برا سمجھے. جب برا سمجھو رائی ایمان ہے. آقا جی کہتے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل سے برا جانو. اگر تم دل سے بھی برا نہیں جانتے تو آقا جی کہتے ہیں اس کے بعد رائی ایمان اس آدمی میں نہیں ہے. رائی ایمان فبقلب، دل سے برا جانو. نہیں ہو سکتا دل سے برا جانو، اور دل سے برا نہیں جانتے ہو تو کیا تمہاری تسبیحیں، تو کیا تمہاری نمازیں، کیا دل سے برا جانو. اتنی رعایت کر دی آقا جی نے. اب گھر سے تو آدمی نہیں نکلتا، ماں سے لڑے وہ کہاں جائے. دل سے برا جانو سے زیادہ نہ بولے. کہتے کہ قاضی انصاف کرے، دونوں کی باتیں سنے. البتہ ایک کی شکایت آئی، اس کی بیوی شکایت لے کے آئی، یہ ایسا برا ہے، فلان ہے، دماغ ہے، باپ سے اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے. آپ کے پاس کیا سیکھتا؟ میں کیا ہم بتاتے کرنا نہ کرنا انسان کا کام ہے. ہم کو کہتے تھوڑے کہ ایسے بدسلوکی کر بیوی سے، بدسلوکی کر باپ سے. یہ آپ کے پاس کیا سیکھتا؟ اس کی بیوی کو شکایت. پھر اس کو میں نے بات کی اس نوجوان کو، لیکن تمہیں شکایت ہے کہ کچھ پڑھتے ہو، ہم پر بھی حرف لاتے ہو. اخلاق سے بولا کرو بیوی سے، باپ سے بھی اچھا. بولتے شیخ صاحب سچی بات بتاؤ، بولنے کو دل نہیں کرتا ہے ان سے. یہ بے حیائیاں کرتے ہیں، پردے نہیں کرتے ہیں، غیر آدمی آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، بیوی کو کہتے وہ نہیں مانتے، ماں باپ بھی ساتھ نہیں دیتے. پھر جب بولتے میرا دل نہیں کرتا بولنے سے، میں سخت بات نہیں کرتا. دیکھا اصل بات نہیں بتاتے ہیں، وہ بات چھپا دی. بھائی کیوں بد اخلاقی کرتا ہے؟ اسی کہتے جلدی فیصلہ نہ کرے، کسی کی بات دوسرے سے پوچھے. جب پوچھا تو سچا نکلا، یہ جھوٹی نکلی. بد اخلاقی تو کی ہے لیکن یہ نہیں بتایا اس کی وجہ کیا ہے. باپ سے بد اخلاقی کرتا ہے، نہیں بولتا، اس سے دور رہتا ہے، یہ نہیں بتایا وجہ کیا. وجہ یہ بے پردی ہے. اس کو غیرت آ گئی لڑکے کو، دوسری چیزیں پڑھتا. وہ کہتے میری بہن بے پرد نہ ہو. جو رشتہ داروں سے نکاح جائز ہے ان کا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے، میں برداشت. ان کو سمجھاؤ. باپ بھی نہیں مانتا، ماں بھی نہیں مانتی، عورت بھی نہیں مانتی. میرے کیا ہے بغیر ادھر نہ جایا کرے. اب بتاؤ وہ لڑکا اچھا نکلا، وہ تو بد اخلاقی نہیں، ہو تو خدا رسول کے لیے اس کا دل تنگ سے اور گزارا کر رہا، مرتا کیا نہ کر رہا. تو آدھی بات چھپا دی، بد اخلاقی کرتا. کی کیوں ہے یہ نہیں بتایا. بڑی مصیبت ہے جی. بہت اچھا نوجوان ہے جی ماشاء اللہ. تو دل سے برا جانتا تھا نا، تو اس چیز کو تکلیف ہوتی تھی. اب طلاق بھی مصیبت ہے، باپ سے لڑو مصیبت ہے، بہن سے لڑو مصیبت ہے. عذاب تو بلائیں ادھر ہے تو اللہ کے ہاں تو اجر. کم از کم گناہ نہیں، گناہ کو گناہ تو سمجھے نا. ہم جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں خدا سے ہماری محبت ہو، آقا جی سے تعلق پیدا ہو، تو پھر اس وسائل کو سمجھے تو تعلق پیدا ہو نا. وہ چیزیں علم معلومات میں ہونی چاہیے. نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے تعلق پیدا کرو گے، کہاں سے ایمان والا معاملہ ہوگا تمہارا.
کہاں سے وہ خاص نظر تم کو ملے گی آقا جی کی؟ اس لیے نہیں کر سکتے دل سے برا سمجھا کرو. ایک طرف گھر میں ہو گئے جلدی سے نکل گئے، کہیں ہمسایوں کی دعوت ہے یا رشتہ داروں کی، ایک طرف ہو کے کھانا کھایا نکل گئے مجھے کام ہے، بیچ میں بیٹھے ہوئے لڑکیاں بیٹھے مذاق وغیرہ. آج کل شادیوں بالکل پردے اٹھا دے، تھوڑا بہت پردے شادی ہوتی پردے اٹھا دے، نوکر بھی بیچ میں، دوسرا بھی بیچ میں، ویڈیو بھی بیچ میں. لعنت ایسی شادی کا، خدا کا غضب، بے غیرتی، بے حیائی، ایسے ہوگا جی. پھر کہتے مہنگائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، خون ریزی ہے. یہ عملوں کی وجہ سے خون ریزی ہے. سوکھی کے ساتھ گیری بھی جل جاتی ہے. باقی اپنی نیت میں اٹھیں گے جو اٹھیں گے وہ 10 ادھر مرتے ہیں، 20 ادھر مرتے ہیں، اور مصیبتیں ہیں. امن نہیں ہے، کسی کو ڈکیٹی پڑ گیا، کسی کو اغوا لے گیا، کوئی اور عذاب آ گیا. یہ تو آئیں گے نا عمل کی وجہ سے. اس طرف سختیاں نہیں ہیں. سختی اس پہ کریں، نماز پہ سختی کرو، فلموں پہ سختی کرو، یہ فساد پھیلاتی ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں خراب ہوتی ہیں. پہلے انسان ذکر اذکار نہیں کرتا، یہ چیزوں پر قابو کرنا بڑا مشکل ہے. شہوت پر، غصے پر، ہاں جی، اوپر سے یہ چیزیں آ جائیں تو پھر کیا کریں گے نوجوان اور نوجوان لڑکیاں؟ خرابیاں ہوں گی. خالہ کے جاتی ہوں، کہیں اور سے بھی ہوتی چلی جائے. میں اسکول جاتی ہوں، سہیلے کی جاتی ہوں، کہیں اور بھی چلی جائے گی، اور کہ یہی ہوگا. ایسے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دعائیں دے دیتے ہیں، شکایت آتی دعا پڑھو اللہ ہدایت. اور ہم کیا کریں؟ پولیس میں جا کے شکایت کرو، اس کے بھائی کو، بھائی اس کو قتل کر دیں گے. اب بھائی کو کیا پتہ کر، بھائی قتل کر دیں گے بہن کو. ماں کو پتہ ہے، وہ کہتی ہے ہم کیا کریں. بھائی دعا دیتے اس کی بات، وظیفے میں لگا دیتے. بھائی کو نہ بتانا، مار دے گا جان سے. سوچتے نہیں نا. آقا جی نے جب کہ مسجد میں عورت کا جانا ٹھیک نہیں، اجازت دی جائے تو منع مت کرو، لیکن کا افضل ہے گھر میں پڑے گی. نظر پڑتی سے مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. جو آقا جی جانتے ہیں ہم تم جان سکتے ہیں، کیونکہ مخفی چیزیں وہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. مخفی چیزیں یہ فسادات پیدا ہوتے ہیں جناب. تم کو کیا پتہ ہے اس سے کیا چیزیں جنم لیتی ہیں. انسان کے علم میں ہو جائے تو انسان گھر سے ہی نکل جائے، ان کو قتل کر دے. تو اللہ پردے رکھتا ہے سب. تو کچھ نہ کچھ آپ اپنے کو بچائیں، دل سے برا مانیں کہ جس چیز کو آقا جی پسند نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو وہ چیز پسند ہونی چاہیے. اگر آپ سچا درود پڑھتے ہیں، آپ کو زمانے کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کا دل نبی سے لگنا چاہیے. آقا جس کو پسند نہیں، ہم کو پسند نہیں ہے، بس ختم. ہم کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، چاہے میرا ماں ہو باپ. جس چیز کو رسول پاک پسند کرتے ہیں پسند کرو، بس. قصہ ہے مختصر. پھر دیکھو تمہارا درود کتنا قیمتی ہوگا، تمہاری نماز کتنی قیمتی ہوگی. اور آقا جی اگر ملاقات کا تم کو شرف بخشا، سوتے یا جاگتے، دیکھو تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میری بات مانتا ہے. کتنی خوش قسمتی ہے ہماری. ہاں ایسے درود پڑھنا جو مرضی کرنا اچھا نہیں. ناقص درود ہے، ناقص محبت ہے، نفاق والا درود ہے، نفاق والی نماز ہے. یہ ہے نا. یہ باتیں میں کوئی سچی باتیں کرتا ہوں، عقل میں بھی آتی ہیں اور صحیح ہے. آپ کیا کہتے ہیں ایمان سے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں سیدھی سادھی بات ہے، کوئی پیچ والی پیچیدہ تو. آپ کو چیز پسند آنی چاہیے، رسول پاک کو پسند ہے. جو چیز آپ کو ناگوار ہے، آپ کو اچھی نہیں لگنی چاہیے، آپ کے دل پر بوجھ ہونا چاہیے. اس وقت دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمہاری طرف کیسے آئے گا کہ تم کو بوجھ ہوتا ہے کہ آقا جس کو پسند نہیں کرتے کیسا ہے. لوگ دل سے برا جانو، ایسے دوستوں سے بھی دور رہا کرو. خاص نظر ہوگی خدا کے انشاءاللہ. جھگڑا نہ کرو، جھگڑے میں فائدہ نہیں. زبردستی تو آپ پردے نہیں کرا سکتے نا، زبردستی سے ان کو نہیں روک سکتے. لیکن اپنے دل میں برا جانیں اور ان سے جیسے کہتے ہیں کنارہ تھوڑا سا کر لیں، اپنا کھایا پیا گھر میں ایک طرف ہو گیا خلاص.
تو کچھ مصیبت اٹھانی پڑے گی، محبت میں مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. ہاں تو اللہ کرے ہمارا دل آقا سے جدا نہ ہو. ہم یہی آپ کو تعلیم دیتے ہیں، ورنہ علم کا کیا فائدہ، نماز وغیرہ پڑھنا اور پھر ایسا ہونا غلط، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو شکریہ ادا کرنا، شکریہ. آقا جی کے طفیل سب کچھ نصیب ہوا ہے. ان کو کسی کے طفیل مکان ملتا ہے، آپ کو سارے بھی کہتے ہیں اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کو بڑا احسان ہے. اللہ کے نبی کی مہربانی احسان پہ نہیں، سارا کچھ انہیں نے سکھایا. ان کا شکریہ ادا کر کچھ نہ شریف پر کھا دیا. بارگاہ رسالت لایا کیا ہے. بسم اللہ. کہنے تک کرایہ ہو جاتا سنانا تھا. فیصلہ کوئی ختم ابھی تک نہیں لکھا، ایک ہی لکھا تھا کہ رات میں بھاگنے والا نہیں، بھاگنے والا نہیں، خون پینے والا تو نہ بننا. خون پینے بھاگنے والا تو کوئی بھی نہیں، جس کو مطلب ہے کبھی بھاگتا ہے، جیسے کہیں راحت ہو بھی بھاگتا ہے، اسے نہیں بھاگتا. لیکن جب جان دینے کا وقت آتا ہے، مال دینے کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، تو سوچتی ہے آج پھنس گیا. اس سے پہلے تو یہ بات بتائی نہیں تھی. کیونکہ مفت کھلاتا پھلاتا ہے، بعد میں نکالتا ہے باتیں. اسی دانہ سوچ کر چکنا چاہیے. پرندوں کی طرح تمہاری حیوانوں سے عقل ماری ہوئی ہے. جہاں دانا دیکھتے چکتے ہیں، پھر وہ بٹیرے چکور بند کر کے بازار میں لے آتے، خریدو کھاؤ، ان کو پکا کے ذبح کر کے. نہ دانا چکتا تو نہ پھنستا منو سے. وہ پھنس گیا جس کو دانا مل رہا ہے. بھائی دانا مل رہا ہے، اس کا سوچنا یہ دانا کھائیں نہ کھائیں اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں کھائیں یا کسی کیوں کھلا رہا ہے، اس کو کیا ہم پہ شفقت رحمت ہے، ہم اس کی کیا لگتے ہیں. دانا عذاب جان بن گیا. اور پنجروں میں دیکھو بازاروں بند ہے، چڑیاں بند ہیں، طوطے بند ہیں، اچھے اچھے پرندے بند ہیں. دانے کے پیچھے سوچا نہ. یہاں بھی ہم دانا ڈالتے ہیں، سوچا کرو بھائی یہ لنگر کھلاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہنسنے والی باتیں سناتا ہے. یہ بات نہیں کہ کیا کرے گا، یہ ایسا ہی ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. اس کا بھائی تم بکرا پالتے ہو، سوچتا تو ہے نہیں. ہاں جی، دمبا پالتے ہو، پھر آخر میں کیا اس کے ساتھ کرتے ہو؟ ہاں سوچ یہ بھی درس ہے بھائی. ہاں اس کو اتنا پیار کرتے ہو، اس کو مہندیاں لگاتے ہو، اس کو نلاتے ہو. بعض اتنا اچھا پالتے ہیں جی، میں نے سنا فروٹ کھلاتے ہیں. ہم تو حیران ہو گئے. فروٹ جب انسانوں کو ملتا ہے اور ڈنگروں کو فروٹ، اس کو فروٹ ایسے کھلاتا ہے. اس کی کلیجی کھائے گا نہیں کھائے گا؟ اس کو پتہ ہے میری کلیجی کھائے گا، اس کا فروٹ کھائے گا نہیں پتہ نہیں. ہاں ٹکے بنائے گا، اس کا گوشت، اس کو کیا پتہ. وہ بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو ہنساتا ہے، اس کے دمبے کو پیچھے کرتا ہے، اس کو ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. اس کو کیا پتہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا. وہ کہتے تو بڑا اچھا ہے. ہاں جی، اسے لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، سارا فراڈ. پھر جو کو لٹاتا بین بین کرتا وہ نہیں چھوڑتا اس کو. ہنسی ہے نا. ہر چیز سوچنا چاہتے ہوں. میں تم لوگوں کو ایسے نہیں پال رہا ہوں. ہاں محمد بدوں جو پال رہا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنساتا ہے، بلاتا ہے. تم لوگوں کو انشاءاللہ خدا پر نبی پر قربان کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا، نہ بھی بھاگ. میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ گیدڑ پالنے ہیں، بلیاں پالنے ہیں، چوہے پالنے ہیں. میں نے ایسی چیزیں نہیں پالی. نہ بھی بھاگ ہمارے کام کا تو نہیں نکلا. کل میں نے پوچھا جی 6 سال چھوٹا کچھ اچھا ہو بات کہاں تھا، اس کا دل کچھ ایسا ہے. وہ کہتے سب کو چھوڑنا، چھڑاتا نہیں، کیا بھی نہیں چھڑاتا، لیکن دل ایسا ہوا نہیں ہوا. اگر چھڑا بھی دوں، جبر سے چھوڑا تو کیا چھوڑا، نہ بھی چھڑاؤں، دل ایسا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کچھ ایمان سچ بولتا ہے.
کیونکہ سب کچھ چھڑا دوں گھر بار چھوڑ دے گا، بولتا ہے نہیں چھوڑ دے گا، جھوٹ بول کے لانا ہے چھوڑ دے گا، بولتا نہیں، اور کیسی کیسی نیتیں پڑتا ہے، مجھے دشمنی ہے، لیکن اتنا تو مانتا ہے چیز اچھی ہے، ایک دن اللہ دل تیرا کر دے گا انشاءاللہ، بولا آمین۔ ہاں، خدمت کرتا ہے، ساری چیزیں اٹھاتا ہے، جھڑکیں کھاتا ہے، صبح سے شام تک جھڑکتا رہتا ہوں تاکہ اس کو موٹاپا نہ چڑھے، ہارٹ اٹیک نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مفت میں علاج کرتا ہوں، دوائیں ڈاکٹر کے پاس جب گئے کہ ورزش کر، فلانی دوا کھا، کیسٹرول والی دوا کھا، اس سے الٹیاں آتی ہیں، جی مصیبت ہے، میں صبح سے شام تک جھڑکتا رہتا ہوں اس کو تاکہ موٹا ہی نہ ہو، اس کا علاج مفت میں کر دیتا ہوں۔ ہاں، تو کافی پتلا ہو گیا مجھے سے، پہلے گوشت چڑھ رہا تھا اوپر، تو یہ اس کا حال ہے، بتائیں، لیکن اتنا تو کہتے ہیں چیز اچھی، اتنا تو قائل کر دیا، خدمت کرتا ہے، آدھی رات کو اٹھا کر کھڑا رہے، سب کچھ کرے، لیکن قربانی سے بھاگتا ہے، وہ چیز نہیں پیدا ہوتی۔ میں نے خدمت کے لوگوں کو لگانا ہے، وہ ذرا نفس مر جائے، خدمت کی تم جاتا ہوں، خدمت تو نوکر بھی کر لیتے ہیں، اصل مقصد دوسرے اس میں وہ چیز پیدا ہو جائے، خدا رسول کی محبت والی، کہ آپس میں خدمت کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، توازن کی ساری پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں کراتا ہوں، ورنہ اصل خدمت مقصد تو نہیں، خدمت تو نوکر بھی لے آؤ کر لے گا، جاہل کو لے آؤ، دوسرے کو لے آؤ، کس کو پیسے دیا تو بہترین خدمت کرے گا۔ ہمارا مقصد یہاں جھاڑو دلانے، خدمت کرانے کے لیے لوگوں کو دلاتے ہیں، تو بیٹھے رہیں خدا رسول کی فکر میں بیٹھے اور ان کا ذہن بن جائے، تو ذہن بنانے میں دل بنانے وقت ان کو اس لیے یہاں بٹھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دل لگی کرتے رہتے ہیں، ان کا ذہن بنانا ہے، ان کا دل بنانا ہے، اس میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اس کو سیکھتا رہنا ہے، ہاں، اس کو سیکھ دیتے رہنا، یہ اس لیے لاتے ہیں، بلاتے ہیں، اس میں چیز پیدا نہیں، سارا علم بیکار، ساری عبادت بیکار، دل میں وہ چیز تو پیدا نہیں ہوئی، جب وہ چیز پیدا نہیں ہوئی محبت والی، عشق والی، تو سوکھ کی عبادت، سوکھ کو خشک علم اور خشک عبادت، سارا کیا فائدہ؟ ہم اس لیے نہیں ملاتے، علم یہ بات بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ کتابیں پڑھاتے ہیں، ہم کو پتہ ہے معلومات اور لے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جذبہ، یہ آگ اندر ہونی چاہیے، اور وہ آگ ہر وقت جلتی رہے، بجھے نہ، خدا کے محبت کی، عشق رسول کی، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پیدا نہیں تو ابلیس کی طرح خطرہ ہے، ابلیس کے پاس علم تھوڑا تھا، عبادت تھوڑی تھی، لیکن عشق کی آگ اس کے پاس یہ جذبہ نہیں تھا، جس نے اس کو سارا کچھ تباہ کرا دیا۔ اسی کہتے جس میں محبت کا مادہ نہیں پیدا ہوتا ہے، لاکھ عبادت کرے، لاکھ قرآن پڑھے، لاکھ خدمتیں کرے، خطرے میں ضرور رہتا ہے، لیکن محبت والا کہتے ہیں اکثر 100% خطرے سے نکل جاتا ہے، وہ بے عقل ہو کے چلتا ہے، سوچتا نہیں، اس لیے خدا نے کہا، نبی نے کہا، جہاں عقل کی انتہا وہاں عشق کی ابتدا، ایسے اچھی شعر تمہارے پیر بھائی لکھتے ہیں، اب عقل کی بات ہو کیسے جب عشق رواں ہے سینے میں، پیار والا عقل سے بیگانہ ہے، نہیں یہ پڑھتا ہے، عقل سے بیگانہ ہو، اگر نہیں چلے گا تو انشاءاللہ پھر منگنی میں توڑا کے چھوڑ دیں، چل ابھی جدی ہوں، کیوں آیا میرے پاس، کئیوں کی توڑا دیے جی، وہ راضی ہو گئے، انہوں نے وہاں کی جہاں ان کو خدا رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ آ، ایک کی ٹوٹ گئی، ایک اور اس کی بھی ٹوٹ گئی، آپ کے پاس آتا اس کی منگنی تھی، اچھی جگہ، امیر لوگ تھے، اچھے تھے، انہوں نے بھائی ہم تمہارے ساتھ چلنا مشکل ہے، اس میں کیا بات ہے، کیا نقص پیدا ہو گیا، نقص پیدا ہو گیا، داڑھی رکھ لی ہے، یہ نقص ہے، نقص پیدا ہو گیا، آپ ایک کے پاس آتا ہے، نقص پیدا ہو گیا، آپ نے وہ تسبیح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا یہ پردہ کرائے گا، ہم آزاد ہیں، جہاں مرضی پھریں، ہماری لڑکیاں پھریں، ہماری عورتیں پھریں، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، بے غیرتی، بے حیائی، اس نے کہا یہ تو چیزیں دین میں تو سخت ہیں، اور یہ اس طرف یہ اس کی یہ حالت ہے تو یہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، تو کہے گا بھائی ہم لوگ سب کھلا چلتے ہیں، تو وہ منگنی توڑنے میں تیار ہو گیا، منگنی توڑ دی، میں نے کہا توڑ، لیکن اس نے رابطہ خدا سے، نبی سے نہیں توڑا، اور دوسری اور شادی کر لی، پتہ خوبصورت ہے نہیں ہے، زبان میں اس کی چلتی تھی ایسے کرتی، اس کے دین میں تو رکاوٹ نہیں بنے گی نا، اس کے پاس پیسہ کم ہے، جائیدادوں والے ہیں جی،
لاکھوں کی جو جائیداد ہے اس کی، دکانیں ہیں، سب کچھ، اور خود وہ لڑکا بڑا قابل ہے، 30-35 ہزار تو ایسے پیدا کرتا ہے مہینے۔ ہاں یہ قربانی ہے نا۔ چھوڑ دیا اس لڑکی کو، چھوڑ دیا اس کا رشتہ، چھوڑ دیا، بیٹھا نا، کوئی کر لیو تھتلی، بولنا نہیں جانتی ایسے، اس کے منہ پہ کہو گے تو گناہ گار ہوگے، اس کو قتل کر دو گے تم لوگ۔ نبی کریم کہتے جو منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ پر خاک ڈالو۔ ایک صحابی نے کی تعریف کی، آقا جی نے کہا تو نے اس کی گردن مار دی ہے۔ ایک دوسرے کی تعریفیں نہیں کیا کرو، میں سنا بات ہے بھائی خراب کرتے ایک دوسرے کو، میں پیروں کو ہاتھ لگا، تو ایسا، تو دعا کرے، دعا کر، ہم برباد کرتے ایک دوسرے کو، تکبر دلاتے ہیں۔ بس سلام دعا آپس میں کر لی، ختم ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تم لوگ ہلاک کرو گے تعریفیں کر کے۔ اگر ذرا سے نماز اچھی پڑھتا ہے، نفل دیکھے، اس کی احترام شروع کر دو، دل میں رکھو احترام، تم منہ پہ مت رکھو۔ ہم کسی کو تھوڑی تعریف کرتے چلانے کے لیے، بعد میں جو چل جاتا ہے اس کی تعریف چھوڑ دیتے، بس اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، تکبر اس میں نہ آئے۔ دیکھو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ تتری عورت شادی کر لیتی، مجھ سے گزارا کر رہا ہے، اس کو مجبوری تھی یا اس کو ملتی نہیں تھی، پیسے والے کو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن اس نے کہا خدا رسول کے تعلق میں جو چیز اڑے مجھے نہیں چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی دلیل ہے اس کی، نبی کے آدمی حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے، مال کی، خاندان کی، اس نے مال کو دیکھا، خاندان حسن اس نے دیکھا، نبی کریم کی محبت، جیسے حضرت عمر اپنے بیٹے کو دودھ والے کی بیٹی شادی کرے، تقویٰ دیکھا اس نے، نہیں کہ میں قریشی ہوں، میں سردار ہوں، میرا بیٹا ہے، ہم سرداری والا گھر ہے، خلافت والا گھر ہے، بہت بڑی چیز ہے جی۔ پھر خلافت رسول اللہ کی خلافت، ایک عام انسان ہے، دنیا داروں کی خلافت نہیں، رسول اللہ کی خلافت آسان چیز ہے۔ اپنے لڑکے کو جی رشتہ کیا حضرت عمر نے، فقط تقوی کی وجہ سے۔ محبت کا تو کہتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ تقاضے بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ہونے چاہیے نا، یعنی منافقوں کی محبت زبان کی، جیسے آج کل ہوتا ہے اسلام کا کام کریں، اسلام بھائی چارہ ہے، بولتے تو ایسے، کرتے کیا ہو؟ نفاق، کھانے کے دانت اور دکھانے کا۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اتنی بڑی سوچ، اگر ہم سوچیں تو ہم کو ایسی بات کہنا گناہ ہے۔ ہمارا آقا کا تعلق ایک دنیا دار آدمی ہم کو نہیں پوچھتا، ہم جان کے اس کے لیے بھی ہم کو وقت چاہیے، پتہ نہیں بولے نہ بولے کیا ہے۔ آقا جی کی تو بات ہی سب سے علیحدہ ہے۔ جیسے کرم کے تقاضے، رحم کے تقاضے ہم کو بلواتے ہیں کہ ہم رابطے کے لیے وسائل اختیار کرتے ہیں، لاکھ قربانیاں دیں، قربانی سے انسان مستحق بنتا ہے، قربانیاں لاکھ دے خدا کے حق میں، نبی کے حق میں، ساری چیزیں قربان کر، لیکن ان قربانیوں کو بے قیمت سمجھے، ان کی قیمت نہ لگائے کہ میں اس چیز کی قیمت لگاتا ہوں، میں نے نبی کے لیے یہ کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، میں نے نبی کے لیے ایسی لڑکی شادی کی، غریب تھی، دیندار تھی۔ اگر دل میں اس قسم کا نقص ہے کہ جیسے کہتے ہیں کوئی احسان رکھتا ہے، پھر بڑی مصیبت ہے۔ یہ نہ کہہ کہ میں نے ان کی بات مانی ہے، مان بھی لی تو میرا ہی بھلا ہوا، ویسے ان کی کرم سے ہی بات بنے گی، یہ نہ میں نے کچھ کیا ہے میرا حق بنتا ہے، ایسے دل میں آنا چاہیے۔ یہ بھی تو نقص ہے نا۔ تو بھی مسئلہ بڑا دور ہے، ہم بیٹھے میں 6 سال سے نہتے پڑھ رہے ہیں، میں باتیں تو نہیں ایسی کرتا ہوں، لیکن ہو جاتی ہیں۔ میں اسی جوانی سے ابتدا میں طریقت میں لگا، میں ریاکاری نہیں کرتا ہوں، میرے منہ سے ایسے نکل گیا، ایک شیخ بیٹھا ہوا تھا، اس میں کچھ جذبے کی حالت میں تھا، سچا بھی تھا، کچھ ایسی باتیں تقویت کے سناتا ہوں، اب نہیں کرتا ہوں، میں اس کا گھر بار سب خدا کے لیے چھوڑ سکتا ہوں اگر اللہ کی قضاء و قدر میں ہے۔ وہ شیخ بیٹھا ہوا تھا، ابتدا اس سے تقاضا بشریہ سے خارج یہ چیزیں کہ خدا کا کرم نہیں ہے تو انسان کی برداشت سے باہر، اس چیز کا شوق چڑھ جائے نا جو پاگل ہو جاتا ہے۔ جس کو دنیا کا شوق ہے تو کیسے پاگل ہے، نہ ایمان جانتے ہیں، نہ خدا کو جانتے ہیں، نہ نبی کو جانتے ہیں، نہ سود کو جانتے، لاؤ کھاؤ، وہ حرام حلال دیکھتے ہیں، وہ بینک میں سود غیر سود دیکھتے ہیں، قوم کی ملکیت امانت کو دیکھتے ہیں، خود ہی اپنی باتیں نکال دیں گے، اس نے کہا، اس نے ادھر کھایا تھا، اس نے ادھر کھایا تھا، اس کے گھر سے اتنے کروڑ نکلا تھا، فلان کے ساتھ گیا تھا، بعض اتنے مکان بنا تھا، تنخواہ اس کی اتنی سی، کہاں سے نکلے، لو نکال لو گا، پھنستے ہیں ایک دوسرے پھنسا، بس ویسے ہی ہوتے ہیں نا، جب ہڈی پہ جمع جائے تو بھونکنا پڑتا ہے، جو بھونکتا ہے پر دوسرا بھی سنتا ہے، اس کی بھونک تیسرا بھی سنتا ہے، پھر کہتے ہیں یار ہم تو سوچے تھے کہ ہمارا بھلا ہوگا، یہ تو اپنا ہی بھلا کر،
تو دنیا کے پیچھے ہم نے کچھ نہیں لینا، سارا لے جائیں، ہم کہتے ہمارا ایمان بڑھ جائے، نہ ہمیں حکومت سے تعارض ہے، نہ ہمیں کسی معاذات سے تعارض ہے، اگر ہم سے ہم نے لڑنا مرنا جو سوچنا نفس شیطان سے سوچنا، بس بار کی نہیں سوچنا، کھا جائے کھا جائے، اگر بھائی کھا گیا میرا دنیا کے معاملے میں معاف ہے، اگر دین کے معاملے میں آقا کی گڑبڑ ہے ادھر میری اس کی شیطان بن ہو جائے گی، شاید باپ سے بھی ہو جائے، ماں سے بھی ہو جائے، لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں ہوگا، یہ دین کے معاملے نہیں، دین کے معاملے میں جو کچھ ہو جائے، پر دنیا کے معاملے میں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، نماز کے معاملے میں لڑائی ہوتی ہے گھر میں، درشی کے معاملے میں ہوتی ہے، لڑائی کی تہجد نہیں پڑتا، یہ لڑائیاں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں یہ لڑائی تھی ماں کی، تہجد کو اٹھانا، اٹھو مستنڈی ہو نماز پڑھو تہجد پڑھو، ہماری بات میں یہ لڑائی، اس کی باتیں یاد آتی کیا کسی اس وقت بیمار بھی نہ سوئے تہجد میں، رحمت کر تم صحت مند سوتے ہو، بیمار کو نہیں سونا چاہیے کہ خدا کی رحمت اترتی، اس کو بھی شفا ہوتی ہے، خدا سنتا ہے، تم صحت مند سوتے ہو، اس رات تک نہیں سونے دیتی تھی، ماں مجھے سب کچھ کہہ سکتی، میں چھوٹا تھا اس کی عمر میں، شاید طریقت میں لگا تھا پتہ بھی نہیں لگا تھا، شوق تھا عبادت کا، چائے بناتا تھا، چائے بنا کے ان کو اتنی رغبت دلاتا ہوں منحوس اٹھتے نہیں تہجد کو، 2 3 سال ہو، کوئی پڑھتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے، تو کیا طریقت میں تم نے چلنا، دنیا کے پیچھے رات دن بھاگتے ہو، تم رات کو 100 نفل پڑھ سکتے ہو اس جوانی میں، 2 3 گھنٹے لگا کے 2 3 گھنٹے گپ مارتے رہتے ہو، بکواس کرتے رہتے ہو، باہر کھڑے رہتے ہو، ڈپٹیاں جس کی نہیں بھی ہوتی، 100 نفل آرام سے ہو جاتا ہے جی 2 3 گھنٹے میں، اور آقا جی نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد کوئی چیز زیادہ قریب کرتی تو نفل کرتی ہے ہمیں، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی ناک بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، مطلب خدا کی قدرت کام کرتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے قدرت خدا کی اللہ کا، جی اندر خدا کی قدرت کا ہاتھ کہاں تک جائے گا، اس کے اندر خدا کی قدرت، اس کی زبان کا اثر کہاں تک جائے گا، اس کی دعا کا اثر کہاں تک جائے گا، کہ خدا کی قدرت کا اثر آ گیا، رحمت کا اثر، تو ایسے نفل چھوڑنے چاہیے، کھا کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر جوانی بڑھاپا نہیں تو تھوڑے سے پڑھ لیا کر، رغبت دلاتا ہوں معلومات کا کراتا نہیں، کرانے میں وہی رکھا ہے کہ جو چیز زبردستی کراؤں عہد کراؤں سے فائدہ نہیں ہوگا، کرانے میں اتنا رکھا ہے، کتنا 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ استغفر اللہ، 100 3 آیت 10 منٹ کے وزش، بس باقی سناتا رہتا ہوں، ابھی جو منوس بیٹھا ہو دنیا کے جتنے کام کرا لو ہاں جتنے سب کرے گا اور محبت سے کرے گا، جو منوس میرا بیٹا بنا ہو، آخرت کے کرا اس کو موت پڑتی ہے، اشراق اب 3 سال کے بعد اس کو شروع کرائیے، تاجم کے خط لکھ کچھ سچ لکھتا ہے کچھ ایمان ہے، مطلب جب تک تو آپ ہیں کرتا رہوں گا، یعنی بعد میں پتہ نہیں کیا کروں، اللہ سن لے، وہ پیچھے بیٹھا ہے 3 سال ہو گئے محنت کرتے یہ حال، پھر بولتا ہے خود بھی میں کوشش نہیں کرتا ہوں، بتاؤ مجھے پتہ نہیں کوشش نہیں کرتا، میں زبردستی نہیں کراتا ہوں، میں یہاں کا بیمار تھا، کچھ جیسے کہتے ہیں حاجت ہوئی، میری گھر والی اپنے خاندان کے چلی گئی، کچھ اپنے سسرال کے، اب میں اکیلا تھا، تو منحوس رات کو میرے پاس ہی ہوتا تھا، وہ برانڈے میں بناؤ تو چائے بھی لے آ کے انتظار میں، ساری رات بیٹھا رہا یا انتظار میں میرے حکم کے، لیکن 2 رکعت خدا کے لیے پڑھنی منحوس کو موت، میں پڑھاتا نہیں تھا، بتا تھا تہجد پڑھی ہے، اشارے کرتا ہوں، چل گئے نہیں چل گئے چھوڑ نہیں، ابھی ان کے پیچھے سی اڈی لگائی ہے، کون پڑھتا نہیں پڑھتا، فلانا نے پڑھی فلانا، ایک دن پڑھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن محفل میں بیٹھتا ہے ایک دن بھاگ جاتا ہے، آدھی محفل میں جا کے لمبا پڑھ کے سو جاتا ہے، اب ہماری تمہاری آپس میں محبت ہے، میری ہے آپ کی ہے، یہ جڑاں والا آ گیا کہ نیا گھس گیا ہم لوگوں میں، وہ جڑاں والا ساری عمر میں ایسا نام نہیں سن، جڑاں والا، ہاں جی، اب ہم آپس میں محبت میں بیٹھے اور خدا رسول کو بیچ میں سے نکال دیں، یہ اچھی بات ہے، پھر خیر نہ ہم شیخ میں نہ مرید میں، اللہ کی قسم، تو آقا کا مسئلہ بیچ میں رہے گا تو ہمارا جڑنا ہم کو بہت فائدہ دے گا، یعنی اب وہ خدا رسول کو بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہے، بولتے میں خود بھی کوشش نہیں کرتا ہوں، تو اس سے تو وقت ضائع کرے گا، تو بلکہ یہ لکھا کل سے کہ میرے میں اتنی کمزوری ہے یا خدا کی مار پھٹکار مجھے پڑی ہوئی ہے، دنیا کے کام سارے کرتا ہوں، خدا رسول کے معاملے میرا دل نہیں مانتا، اور میں بڑا نقص دیتا ہوں، اور میں آپ دعا کر میں جب تک سانس ہے اپنی پوری کوشش کروں گا، باقی اللہ کے حوالے، میری یہ
نہیں میں خود بھی اس چیز پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ آپ کے جب تک ساتھ ہوں آپ کے ساتھ تک میں ایسے کرتا ہوں، اب بتاؤ. اور میں خود بھی کوشش نہیں کرتا ہوں، یہ کہ خود اس نے لکھا ہے، مجھے پتہ ہے نا نہیں کرتا نا. جس چیز میں آقا کی رغبت ہے تو تیری رغبت نہیں ہوتی، افسوس بھی نہیں ہوتا، کوشش بھی نہیں کرتا، پھر تو کامیاب کبھی ہوگا؟ یہ خود جان بوجھ کر لی کہتا ہے خود بھی یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے، اور میں کرتا رہوں گا، ہوئے نہ ہوئے میں کرتا رہوں گا جب تک دم میں دم. اتنا تو کہنا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک نیت کرنا ہے نا، نیت بھی نہیں ہے. تیرے منحوس سے تو تبلیغی جماعت اچھی ہے، وہ کوئی نہیں نکلتا نا، وہ کہتا ہے بھائی چلے کی نیت ہی کر لو. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جی، میں ان کو خدا کی بہت اچھا سمجھتا ہوں، برا نہیں سمجھتا ہوں. اور لوگ ان کے پیچھے لگے، کوئی طریقت گہرا علم ہے، انہوں نے مجاہدے نہیں کی تبلیغ والوں، ان کو کہاں سے اس کا پتہ چلے گا؟ ان کے پیچھے لگے ہوئے یہ نہیں کرتے، یہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو بیچاروں کو کریں کیا؟ ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. وہ کم از کم تم کو نماز تو پڑھوا دیتے ہیں، کم از کم وضو تو کروا دیتے ہیں تم کو. یہ بڑا کمال ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. ایسا چچڑ کی طرح چمڑتے جی، آدمی کو لے کے ہی مرتے جی. وہ 100 ناراض ہو، 100 دھکے دے، پھر دوسرے دن السلام علیکم، دین کی خدمت کریں اور مہربانی کریں. اور آپ تھک جاتا کہ چلے بھائی چلے جانے لے سانو پچھا چھڑ ساڑا، پریشان ہو جاتا ہے جی آدمی، بے بس، آدمی کو بے بس کر دیتے ہیں جی. اتنا چمڑتے ہیں اس کو کہ جڑ کو بھی فائدہ نہیں. پھر السلام علیکم دھکے دیو، پھر آ جائے گا السلام علیکم. آپ چھوٹ نہیں سکتے. اتنی محنت بیچارے کا، تم کو گالیاں دینیاں، ان کو بسترے لے کے پھرتے ہیں، یہ ہندوستان کی سی آئی ڈی ہیں، حرام ایسے کہنا. ان کو بھائی اتنا علم نہیں، معرفت خدا ہے لیکن جیسا تھوڑا بہت ہے. یہ طریقت کٹر منزل ہے، اس میں ساری زندگی لگانی پڑتی ہے خدا سے، پھر جا کے انسان کو کوئی ہوا کوئی لگتی تو دیوانہ بنتا ہے. ہاں کہ شہنشاہوں کو دولت نصیب نہیں ہوتی جو آقا کے سینے میں فیض رکھا ہے. تو یہ آسان چیز ہے. تو کم از کم نماز پڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو دین میں لگا دیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. وہ ان کو طریقت والا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو گالیاں دینیاں، بیچاروں کو ایسے کرنا، ان کو دھکے مارنا حرام ہے. انسان دیکھے اس کی کتنی سمجھ ہے، کتنا علم ہے، کتنی عقل ہے، کتنی ان میں صلاحیت ہے. جتنا ان کو بیچاروں کا عادت نہ کرتے ہیں، آپ اس سے زیادہ ان کو کریں گے، انکار کریں گے. نہیں پتہ ہے، جب نہیں پتہ تو بات نہ کہیں ان کو، وہ بات نہ پوچھیں ان سے. معقول ہے نا معقول؟ آقا جی نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آتی ہے. اب ان کے طریقے کی گہری باتیں سمجھ میں آتی تبلیغی والوں کو، ان کو گہری باتیں تبلیغی کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہو. وہ پتہ ہی نہیں تو مانے کہاں سے؟ نہ تم کو بتا نہ وہ ان کا، پھر وہ انکار کرتے ہیں، پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، خود ہی فتنے اٹھاتے ہیں. اور آقا جی نے منع کیا. ہمارے آقا جی کیسے کامل ہیں، دیکھو کہ لوگوں سے بات کرو جتنی سمجھ ہو، اس کی عقل وسعت علم سے زیادہ بات مت کرو. قرآن کا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے پر ایک علم والا ہے. میرا تبلیغی جماعتیں بڑے اخلاق سے ملا، مجھے بڑے اچھے لگے. کہا کہ کچھ سوال جواب سے کرتے ہیں. میں نے کہا سوال جواب تو کرتے ہیں، مجھے گھسیٹ نہ لے کہیں. اتنا ڈر رہا تھا، کہاں پر رہا تھا میں جی. بوڑھا آدمی نہیں جا سکتا، چلا بھی جاتا کوئی حرج نہیں، انکار نہیں. کوئی جاتے بھی کچھ انکار نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہوں. بس وہ کہتا ہوں وظیفے نہ چھوڑو، یہ نہ چھوڑو. جو کہتے نماز وغیرہ پڑھ لو، کسی کو بھائی تم نماز پڑھ لو، بھائی تم آؤ، یہی کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوال جواب علم ایک سمندر ہے، کسی نے احاطہ علم خدا کا کیا ہے. علم کوئی چیز تمہارے سمجھ میں آئی ہے، کچھ ہمارے سمجھ میں آئی ہے، کچھ تیسرے کے سمجھ میں آئی ہے، ساری سمجھے سب کو نہیں آتی ہیں. پھر مان گئے. میں کہ دور نہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اللہ کے علم سے خضر نے اشارہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، کیا تم سمجھو گے، کیا ہم سمجھیں گے. جیسے چڑیا چونچ بھر لے سمندر سے، سمندر میں کوئی خالی ہوگا؟ علم کی گہرائی. تو میرا تیرا علم ایک چڑیا کی چونچ کے مافک ہے. اب تم میرے ساتھ چلتے ہو، مجھے بھی کچھ جو کچھ ذرا سا ہے تم کو بھی ہے، تو ہمارا تمہارا ساتھ مشکل ہے. زبردستی کی وہ رستے میں جھگڑا ہو گیا، لڑکے کو کیوں مار دیا، کشتی کو کیوں توڑ دیا، اور یہ دیوانے بنواتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، کیا ہے وہ؟ میں نے کہا دیکھو وہ انبیاء تم کیسے ہوا.
ہم لوگ گناہ گار ہیں. اب تو آیا مسائل پوچھ رہے ہیں، جھگڑا نہ کر، میرے پاس کیلے پڑے ہیں، میں کیلے لاتا ہوں، دونوں کھا لیں، صلح کر لیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، واللہ عالم کہہ دیں. ہم کو قرآن نے تعلیم دی ہے کہ آسان دین ہے، جس چیز کی سمجھنا چھوڑ دو. اس کا اہل طریقت ہے، تم اہل شریعت ہو، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارا تمہارا کسی بات میں گڑبڑ ہو جائے، تم کسی بات کی سمجھنا ہے تو ایسی باتوں کو چھوڑ دیں، وہی کریں جو سمجھ جاتے، 5 وقت کی نماز روزہ بس، اور نہ چھیڑیں تو اچھا ہے. دل سے مان گیا جی. ایک طریقہ ہوتا ہے، بات کا ڈھنگ ہوتا ہے سمجھانے کا. میں نے کہ اختلاف آج تک ختم ہوئے ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہے، سمندر ہے، ڈاکٹری علم سمندر ہے، انجینئر سمندر ہے، فلک کا علم سمندر ہے، نجوم کا علم سمندر ہے، دیکھتے جائیں آپ. ہاں میں کہ یہ تو سب سے بڑا سمندر ہے، علم الہی اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا تم کیسے تم تصفیہ کر سکتے؟ ہو نہیں سکتا. اس کا یہی تصفیہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں باقی جو اختلاف ہو، ادھر تم بھی خاموش، ہم بھی خاموش، آپ کہتے ہیں واللہ عالم، میں کہتا ہوں واللہ عالم. جو آپ کی سمجھ میں کر لو، جو میری سمجھ کر لو، اور اس کو چھوڑ دینا دونوں. دل سے مان گئے، خوش ہوئے، فروٹ لایا، کوئی پتہ کیلے تھے، مشے تھے، کھایا پیا، سلام دعا، اور دل سے سینہ صاف کر کے ایک دوسرے کو تبلیغ والے ملے، اتنے خوش گئے جس کی حد نہیں. اب میں کہ جاؤ تم لوگ وہابی قسم کے ہو، تم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے ہو. اب اولیاء کو کہاں سے مانیں؟ اولیاء خدا بھی بن جاتے، کہاں مانیں گے؟ ان کو حال آتا ہے نا، ان کو حال تو نہیں آتا ہے نا. اس کو ان الحق کو حال آ گیا، سولی پہ چڑھ گئے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. یہ حال انسان کو طریقت میں ایسی ہوائیں چلتی، انسان کو ہوش نہیں رہتی. جیسے شعر، خود کو پاتا ہوں کبھی خود کو پاتا نہیں، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں. ذوق ہیں، اشواق ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں، انسان کی برداشت سے باہر ہیں، نورانیات ہیں. مشائخ غائب ہو جاتے ہیں، شیخ طریقت میں غائب ہو جاتے ہیں. ایک شیخ 12 سال غائب ہو گیا، پتہ نہیں کدھر. 12 سال کے بعد سے ہوش میں آیا، اور مریدوں کو بولتے چلنا نہیں. اس کے 12 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے، آپ کو تھوڑا دیر آپ کو ہوش ہی نہیں، اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو مقام ہے حیرت میں، پتہ نہیں کہاں خدا نے اس پر وہ معاملے کھولے، وہ غائب ہوا تھا، بڑا کچھ حاصل کیا اس نے. تو یہ سفر ہوتا ہے جی. ہاں ایک طالب علم کو ایسے ہو گیا جی، وہ کتنا عرصہ غائب ہو گیا. کہتے بہت بڑا انجینئر تھا، انگریزی پڑھا ہوا تھا، لیکن دل سے لگا ہوا تھا ذکر میں، دروشی میں. خدا نے اس پہ کوئی واردات کھول دیا. آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ؟ من ایسے نماز کی حالت کبھی بغیر نماز کے انسان کو آ جاتی ہے، کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ خدا کا حضور محسوس ہوتا ہے اس کو. تو وہ کیفیت کے طور سے ہوتا ہے، خیال سے نہیں ہوتا. اس کے بس میں نہیں ہوتا کس سے بولے، بادب ہر وقت رہ گئے 24 گھنٹے ایسے کیفیت ایسی تاری ہو جاتی. کیسے نوجوان پہ ایسی کیفیت تاری ہو گئی، بے بس، ہر وقت بادب بیٹھے، کوئی بولے تو بات نہ کرے. جیسے کوئی بڑے استاد کے سامنے ہوتا ہے، بات نہیں کرنا چاہتا، یا بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے، بادشاہ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہوتا ہے. ایک بادشاہ اس نے ناراض ہو گیا، وزیر سے بات کر، وزیر نے ذرا ایسے دیکھا. بادشاہ نے کہا تم کو پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہم کس سے بات کریں؟ بادشاہ نے سے بات کرنی چھوڑ دی. ایک دنیا کا بادشاہ، جو اللہ حقیقی بادشاہ سے کتنی عظمت ہے. تو اللہ کے حضور جیسے کہتی کیفیت قرب کا اس کو اثر ہوا. جب قرب کا اثر ہوا، نوجوان طریقت ایسی چیزیں جس میں اولیاء بن جاتے ہیں، جاہل لوگ اولیاء بن جاتے ہیں، بے علم اولیاء بن جاتے ہیں. آپ کون پڑھ لو بن لو. دنیا دار ساری عمر انگریزی پڑھتا رہا ولی اللہ. میں نے دیکھے ایسے لوگ ساری عمر انگریزی پڑھتا رہا ولی اللہ، خدا کی قسم. اس نوجوان کو ایسے ہو گیا جی، ساری عمر انگریزی ہے، بی اے ایل ایل پتہ نہیں کیا کیا. خدا نے اپنی محبت کا دروازہ کھول دیا، تجلیات کا کھول دیا. اس کو قرب محسوس ہوا. جب قرب محسوس ہوا، وہ ایسے ہو گیا. وہ کہتی بیرون میں جب امریکہ میں تھا کہ کہاں تھا، کوئی تعلیم کے لیے، بس وہ خاموش، جیسے نماز میں انسان پڑھتا ہے، شکر ہے. ڈاکٹر کو ادھر جا، وہ کہتے بالکل صحیح ہے، کچھ بھی نہیں. دماغ وہ تو بات نہیں کرتا ہے، بالکل کچھ پوچھتے جواب، تھوڑا بہت کھاتا ہے بس ایسا. پھر باتیں چلی، بولا یہ فلاں شیخ کے پاس جاتا تھا، انہوں نے اس کو الزام لگا دیا. وہ بغیر شیخ کے بھی آدمی کو کئی نفسانیات کے مرض ہو جاتے، جیلوں میں پڑے ہوئے اور ہسپتال میں پڑے ہوئے. طریقت سے تھوڑی سارا کچھ ہوتا ہے، شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے. طریقت کے مسئلے کچھ اور ہیں. اس کو جی اس کے خاندان والوں کو بہکایا،
وہ غصے میں آیا اور شیخ کو کہا تم نے ہمارے لڑکے کو برباد کر دیا، پاگل کر دیا، یہ کر دیا، اس کی ساری تعلیم خراب ہو گئی۔ ساری تعلیم کہاں خراب ہو گئی؟ اس کو لے کے آئے شیخ کے بعد، شیخ کہہ کے بٹھا اس کو، شیخ کوئی بات کرے وہ بولتا نہیں تھا، چپ۔ شیخ کہا اچھا دو باتیں بتا دو، دو باتیں بس اشارے سے ہی بتا دو، اگر تم کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتے تھے اگر تم بات نہیں کر سکتے، ایسی کیفیت میں ہو یا ایسی کیفیت میں بات کرنا حرام ہے جیسے نماز میں، تو اشارہ کر سکتے ہو۔ دو چیزیں پوچھتا ہوں، شیخ نے کہا میں تمہارا شیخ ہوں، مجھے کچھ بتا دو۔ خدا کو جانتے ہو؟ اللہ کو جانتا ہو۔ کہا حضرت محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو جانتے، اشارے سے۔ کہا لے جا، کچھ بھی نہیں ہے اس کو کچھ نہ کہو، اس کو چھوڑ دو، کچھ کھائے پیے نہیں تو چھوڑ دو اس کو، یہ تم سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اس پر خدا کی خاص نظر ہو گئی، آقا جی کی خاص نظر ہو گئی۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد اس کو ہوش آئی، کچھ مدت کے بعد، تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن دنیا سے بیگانہ زبردست محبت ہوتی، اس کو وہ حصہ مل چکا تھا، وہ حصہ اس کی نصیب میں تھا، اب ہوش میں بھی تھا۔ جیسے شعر ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ ایسی حالت یہ کہتا تھا شیخ امین، دو ساتھ دل نہیں کرتا بات کرنے کو، زبردستی کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دل لگا ہوا ہے۔ شادی کی اس نے، اولادیں ہوئیں، مکان بنائے، سبحان اللہ، لیکن ظاہری لوگوں کے ساتھ تھا، دل خدا اور آقا کے ساتھ۔ ایک دم تو نہیں مسئلہ حل ہوتا، دل کو چھڑانا مال اولاد سے، خدا سے پیار زیادہ کرنا، یہ قسمت سے آستے آستے انسان لگا تو رہے، وہ لگے بھی نہ، نیت نہ، اس کو کیا ملے گا؟ اس کی نیت ہی نہیں ہے جو۔ پھر بعد کو ہوش آئی، اس نے شادی کی، مال اولاد ہوئی، مکان ہوئے، کار چلاتا تھا، نوکری سے آگے لباس بدلتا تھا، نوکری پہ جاتا تھا، فرسٹ کلاس کوٹ پتلون ٹائی، لوگوں کے سامنے ریا نہیں کرتا تھا، وہ اس کو ایسے ہی سمجھے، جھوٹی موٹی سگریٹ بھی پیتا تھا، اس کو سمجھے نہیں، ہوشیار، ان سے ہوشیار، اپنا پردہ رکھتا تھا، کوئی آتا تھا بٹھاتا تھا، کہتے میں دل نہیں کرتا بٹھانے کو کسی، بس کہتے ہیں علیحدگی میں رہوں یا بیوی بچوں کو پالوں، خدا کرا، ایسا ہو گیا تھا۔ اس نے شعر لکھے اس حالت کے، کتنے اچھے شعر ہیں۔ کب تلک وصل رہا یاد نہیں، کہ کچھ تعلق میں معاملہ چل رہا تھا اس وقت جب ہم خاموش تھے، اس کا اشارہ تھا۔ کب تلک وصل رہا یاد نہیں، کب ہوئے تم سے جدا یاد نہیں، یاد ہے تیری بزم میں پہنچے تھے مگر، سبحان اللہ، یاد ہے تیری بزم میں پہنچے تھے مگر، پھر کیا ہوا باد صبا یاد نہیں۔ ایسے شعر لکھتا تھا، وہ ظلال ہیں وہ صفات ہیں، وہ ہیں قرب ذات کے دائرے، کہاں چلا گیا دیکھا، وہ ظلال ہیں وہ صفات ہیں، وہ ہیں قرب ذات کے دائرے، وہ ہیں قرب ذات کے دائرے، کہیں لن ترانی جواب ہے، کہیں واگلوں کی نقاب ہے، کہیں رخ پہ پردہ صحاب ہے، کہیں ہے دنا سے قریب تر، سبحان اللہ۔ یہ پڑھنے والے کے علم تو نہیں ہے، ذکر میں اولیاء نے کوئی پڑھا، جو پڑھتے ہیں کتابیں اولیاء کی، کہ مصیبت میں آ جاتے ہیں، نہیں پڑھنی چاہیے، دیکھنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ وہ پڑھے جس پر یہ چیز کھل چکی ہے، جس پر نہیں کھلی ہے یہ عقل کے اندازے سے خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے مفہوم کو کچھ اور مطلب میں لے جائے گا۔
یہ مشائخ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مرید کو کبھی ان چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، کتابوں کو پڑھتے رہتے، لکھتے نہ خط مجھے، میں کشف المحجوب پڑھتا ہوں، میں بنیت الطالب پڑھتا ہوں، فلاں کتابیں منگائی ہیں، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء نے کتابیں پڑھ کے حاصل کیا تھا، تمام اولیاء کے کتابیں پڑھ کے، تو کتابیں تو لکھی تھی، جو حاصل کیا تھا وہ ذکر میں لگے رہے، درود میں لگے رہے، وہ اس سے حاصل کیا۔ وہ کتابوں پہ محنت پڑھتے نہیں رہے، کتابوں سے حاصل ہوتا تو سارے علماء حاصل کر لیتے، یہ کتنا پڑھتے ہیں، بلکہ اور شک کی مزاج ہو جاتے ہیں، 100% یا 99% میں کامیاب نہیں ہوتے علماء میں، اور باتیں سنائیں گے آپ کو حیران کر دیں گے، فلانے کا واقعہ، فلانے کا واقعہ، فلانے کا واقعہ، فلانے کو یہ ہوا، فلانے کو یہ ہوا، ایسے تجلیات جو آپ کو کسی کو بڑا پتہ ہے، لفظوں سے پتہ ہے، حقیقت سے پتہ نہیں، حقیقت سے پتہ ہوتا بول نہیں سکتا، اور حقیقت میں بعض الفاظ بولتا ہے وہاں اس کا عقل آؤٹ ہو جاتی، وہاں بولنا اس کو مشکل ہو جاتا۔ یہ تو اس کی طرح پڑھتا ہے، ٹیپ کی طرح، ٹیپ میں چلا تو چلتی رہتی ہے، ہاں بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو جس کو یہ حاصل کرے، ذکر پہ محنت کرے، درود پہ محنت کرے، لا یہ اس سے حاصل کیا۔ پھر انہوں نے کلام بعد لکھے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو حصول کا طریقہ تمام اولیاء کا محنت کی ہے ذکر درود پر، یہ حصول کا طریقہ۔ کتابیں لکھی ہوتی بھی لکھ دو، اور یہ مشائخ ان کی کتابیں پڑھ سکتے، مشائخ کے سوا دوسرے کو نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے ایک رکاوٹ، ایک مصیبت بن جائے گی، کیونکہ یہ عقل کے زور سے اور فہم کے زور سے نہیں سمجھ سکتا انسان، تو غلط مطلب لے گا، غلط سمجھے گا، مصیبت میں آ جائے، ہو سکتا ہے ایمان کھو بیٹھے۔ کہ پڑھنے پڑھانے کا علم نہیں ہے، بھائی 2 شعر سنا دے، طریقت نہیں ہے پڑھنا پڑھانا، بس کہتا رہے، دل تیرا ادھر ہی ہے، مجھے 6 سال سے لگے، ڈاکٹر صاحب بولتے میں سے نہیں ہوتا، اور بعض جی ہمارے پاس ہے، میں حیران ہوتا ہوں، قسم کھا لوں تو بھیجا نہیں ہوتا، 10 سال میں کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے 1 سال میں آج کا فائدہ اٹھایا، اس نے دل دے دیا خدا رسول کو شیخ کو، چل اصل دیکھتا ہوں حیران ہوئے، تو ایسوں کا بتاتا نہیں، کسی کو جانتے نہیں، اتنا جانتے نمازی تھا، بے نمازی تھا، نمازی ہو گیا، داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی ہے، ماں باپ کا نافرمان تھا، غرمداری کرتا، گھر میں اتنا پتہ، اب اندر میں اس کو کیا یہ نہیں پتا، یہ اللہ جانے۔ 10 سال میں بعد اس کو دل ایسے حوالے خدا کے نبی پھر شیخ کے حوالے، یہ ابھی تک حوالے نہیں ہوتا، وہ بھی ایسا ہی، اور تیسرا صدی بھی ہے، ان دونوں سے کچھ آگے ہے تھوڑا سا، وہ حوالے ہو جاتا تھا، یہ نہیں ہوتا۔ کل منگنی کہتا اس نے کی، تو کتاب بھی جوڑی ایک ہو گئے، ہاں پھر کیا تھا، سلا دو منگنی، خدا نہ کرے، ہاں امتحان ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہے، پر 2 دوست میں سے امتحان لیا ان کو، بڑی سخت محبت تھی، میں نے کہا میں گھسوں بیچ میں، دیکھو یہ مجھ کو اہمیت دیتے نہیں دیتے، ایسے ہی امتحان کی بات، بڑی سخت محبت تھی، میں کہا میں اسے نہیں چاہتا، تو اسے مجھے اچھا نہیں لگتا، اسے بات نہیں کیا تھا، اسے کہا نہیں کروں گا، مان گیا، لیکن اسے بوجھ ہوا تھوڑا، یعنی ہم آپ کے پاس سب کچھ کرتے ہیں، آپ نے بس نہیں، یعنی ہم کو جدا کر دیں، تنافی شیخ نہیں ہوا، میں نے سے بات نہیں کرنی، اسے چھوڑ دے، اس کو مجھے نہیں اچھا لگتا جلیل کے ساتھ بات، بس سلام تھا بس، پتہ نہیں مان گیا سب، لیکن اس کو بوجھ ہوا، تو دوسرے کو میں نے بلایا، اس کو ہٹا دیا، اس میں کہتے ہیں اس کو بات کرتا ہے، بس آپ جی میرے بڑے دوستی یا مجھے سالوں سے، میں کیسے بات چیت کا چھوڑ دیں، وہ تو آپ کہیں گے بات چھوڑو، اللہ کی قسم اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا شیخ صاحب، میں حیران ہوں، لیکن تو بوجھ ہوئے کتنا کھل کے دل میں، کہ میں خدا رسول آپ کو جانتا ہوں، دوستی سب ختم ہے، کل کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، آپ کیا کہتے ہیں، مانا دونوں نے، لیکن اس نے دل سے شکل تک نہیں دیکھی، اور پھر پتہ نہیں لفظ یہ ہزاروں سینکڑوں نہیں، یہ ایک شکل تک نہیں دیکھوں گا، آپ کیا کہتے ہیں بتا، اور وہ کہتے دیکھو گا اس کا ایسے گھٹ گیا، کچھ عرصہ گزرا، پھر اجازت دی، میں نے کہا بھائی وہ میں نے کہا تھا، غصہ آ گیا تھا، میں بھی بڑا چکر باز ہوں جی، تم کو کیا پتا، تم اس چکر باز ہوں، میں بھی چکر باز ہوں، ہر کوئی اپنے فن کو جانتا ہے، میں نے کہا غصہ آ گیا تھا تھوڑا سا، انسان ہو ہی جاتا ہے، مسلمان کو آپس میں محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، تو باتیں کر لیا، لیکن ایک فیل ہو گیا، ایک پاس ہو گیا، سوچ رہا ہے، اس کو غم لگ گیا منگنی کا، ہر وقت میری منگنی میری منگنی، غصے میں جا کے منگنی توڑ دے، جو غصے میں توڑی ہو تو نہیں تو وہ توڑی تھی، وہ تو غصے میں کیا، محبت سے تو نہیں کیا،
بعض آدمی کام ہوتا ہے نہیں کرنا ہوتا ہے اسے پھر کر ہی دیتا اس چیز کو ضائع بس تو محبت غصے کی اور نہ کرنے کی برابر ہے نا تو تم منگنی توڑ بھی دے تو فائدہ نہیں اسی کو غصے میں توڑیے روز کی کھچ کھچ ختم ہوتا منگنی سنت ہے شادی سنت ہے جہاد سنت نہیں جب جہاد کو جاؤں تو ساری سنتیں چھوڑنی پڑتی ہیں ہاں اور تو کہہ کہ جہاد کو میں کیسے جاؤں میں نے شادی کی ہے سنت ادا کی ہے اور میں سنت ادا کرنی ہے یہ بات چلے گی مولوی والے چکر میں چلائیں گے تھے ہاں ساری گلا دیا نے سامنے ہاں سمجھے کہ میں مسئلے کا نہیں پتا سارے مسئلے میں جانا ہاں حضرت طریقت میں نہیں ہے پڑھنا پڑھانا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی چلیں جی ان کے ساتھ مغز مارنا اندھوں کے ساتھ چلو جی سنا اور بھی شاگرد سے بس پڑھتا ہے تو طریقت میں تسبیح چلانا بس وہ نہیں لگا دیا ہاں بس تسبیح چلاتا رہے بس ادھر سے کچھ اگر جاگ لگ گئی تو کچھ نظر آئے گا پڑھنا پڑھانے سے طریقت میں نہیں بس تسبیح چلانا کاملی مشائخ سے کوئی آ جاتا تھا کہتے تھوڑا سا علم پڑھ کے آنا زیادہ نہیں پھر چلانا پھر بعد میں اگر اجازت دوں گا پڑھ لینا وضو آ جائے نماز آ جائے جنابت کا غسل آ جائے حرام حلال یہ چیزیں تھوڑی سی کیا جائیں پھر ذکر لو پھر چلے جاؤ جنگل میں یا علیحدگی میں کرتے رہو لوگوں سے بات چیت چھوڑ کے جا جاؤ ویسے چلاتے تھے تصویر چلانا وہ نہیں لگا بڑا 100 نفر روز پڑھنے رات کو اور خط مجھے لکھنی سے تجھے جواب ہے ادھر سے 3 سال ہو گئے تو تیری مائی ڈیئر نہیں آتی 100 نفر روز پڑھنے جب وہ آ جائے پھر تھوڑا بہت تہجد پڑھ لیا کر اور نہیں تو تجھے بھی انشاءاللہ جواب ہے ادھر سے چل فیل ہو گئے نکال منوسوں کباڑ کھانا کٹا کرنا اور مجھے خط لکھ دوبارہ کا بچہ منوس بولتا جی میں کوشش بھی نہیں کرتا ہوں یہ دیکھو تو آپس میں تو محبت کریں بیٹھیں خدا رسول کا معاملہ نکال دیں تو فائدہ ہے ہمارا جڑنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ جڑیں گے خدا اور نبی کی محبت میں آپس تو پھر خدا کا معاملہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے حکموں کو ان کی رغبت کو پسند کرنا چاہیے ورنہ تو ان کی رغبت پسند نہیں ہے تجھے ہاں آقا جی چاہتے ہیں وہ چیز تو نہیں چاہتا تو مطلب ہے کہ تیرا وقت اچھا سکون ہے وقت پاس ہوتا ہے چلو بھائی اچھا راحت ہے بعض اس لیے آتے ہیں جی ہاں کہتے ہیں راحت نصیب ہوتی ہے کچھ تو خاطر ایک دوسرا 100 نفر روز تم نے پڑھنے یہ تم جبری پڑھاؤں گا قبول ہونا ہو جہنم میں جا ادھر سے تمہیں 100 نفر پڑھا کے چھوڑوں گا اور قسم لوں گا تیرے سے جھوٹی قسم آئے کھائے گا نا تو دیکھ تیرا کیا حال ہوتا ہے انشاءاللہ پکڑ کے لے جائے گا انشاءاللہ 100 نفر روز پڑھنے کتنے گھنٹے خالی رہتے ہیں جن کا حال یہ تم لوگوں کو جواب ہے سمندر میں ہزاروں مچھلیاں کوئی اور پھنس جائے گا اگر تمہاری جگہ یہاں کام چلتے رہتے ہیں خدا کو نبی کو نہ تمہاری ضرورت ہے نہ خدا کی قسم کو میری ضرورت ہے یہ اپنا نصیب ہے جو یہاں خدمت کر لیتا ہے کچھ حصہ لیتا ہے خدا کو راکا کو ہماری تمہاری ضرورت ہے کوئی ضرورت کہ ہمارا نصیب ہے جتنا حصہ لینا
اور ایسے معاملے میں آ کے اور گڑبڑ کرنے میں کوشش بھی نہیں کرتا ہوں. ابھی دو تین سال کے بعد اس کو اشراق پڑھائیے، وہ بھی جی کتنے پیار کر کے اور تسلیاں دے کے محبت کر کے بتاؤ تھوڑا لگے. اس میں بھی گڑبڑ لکھا ہے کہ جب تک آپ ہیں تو یہ چلتا رہے گا مسئلہ. یعنی کہ ساری عمر کے لیے چلے گا انشاءاللہ. خدا سے دعا کرے چھوٹے نہ. یہ نہیں کہا پہلی نیت خراب تو آگے دعا آدمی کیا کرے. پہلی نیت خراب آگے دعا کیا کرے. لیکن ہم لگ گئے آپ نے رغبت ہے تو دعا کریں مجھے، میں کوشش کروں گا. باقی انسان کا پتہ نہیں ہے، شیطان غالب ہے، بدقسمتی تقدیر میری خراب ہے کیا. میں کوشش کروں گا آپ دعا کریں کہ میرے سے یہ نعمتیں نہ جائیں. ایسے نہیں لکھا، بولے میں کوشش بھی نہیں کرتا ہوں. یہ آپ کی وجہ سے کرتا ہوں، جب تک آپ چلا رہے ہیں چل رہے ہیں. لو یہ پڑھے لکھے کا حال ہے، 12-14 جماعتیں پڑھیں میں ایسی باتیں لکھتے ہیں. اور تیری شادی تک 100 جس دن تیرا شادی ہو گیا مائی ڈیئر کے پاس چلا گیا تو پھر ادھر بھی ثواب ہی ہوگا میرا خیال. کیا خیال ہے؟ ہاں ادھر بھی ثواب ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ آقا جی نے ایسے کہا، جو شریعت میں جائز باتیں کرتے ہیں. آقا جی نے کہا صحابہ کو تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتا ہے ثواب ہوتا ہے اس کو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو شہوت پوری کرتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے. آپ نے کہا اگر وہ گناہ کرتا جا کے اس کو گناہ نہ ہوتا. صحابہ نے کہا گناہ. کہا اس نے گناہ سے رکا شادی کی تو اس کو ثواب ہوتا ہے. کیا کریں؟ ہاں تو ثواب بھی نہ لگ جانا. کوئی نفل بھی پڑھنے شادی کی بات سنتا نہیں. منحوس ذلیل کہ شیخ نے مسئلہ سنایا، یہ مسئلے بڑے تم کو آتے ہیں یہ بھولتے نہیں. ہاں نمازیں پڑھنی، تہجد پڑھنا تھوڑی بہت پڑھ لینا، پھر 2-4-6 رکعتیں. جب تک وہ مسئلہ نہیں ہے تو 100 نفل روز پڑھنے. ہاں ٹھیک ہے. ویسے زبردستی چلا آگے دیکھو کیا ان کی نیت صاف ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور ساجد کو بھی کہہ دیا جب تیری بھی مائی ڈیئر نہیں آتی 100 نفل پڑھنے سنتے نہیں. مائی ڈیئر آگے پھر 2-4 رکعتیں پڑھنی. ٹھیک ہے اللہ کا فضل. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر کرنا. اچھا جی خدا آپ سے ملتے وقت تو بھی جا رہا ہے. ہاں پھر ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ. پکے ہوگا جی ماشاء اللہ. چھوٹا سا پکا ہے. جی جتنی رپورٹیں آتی ہیں سب میں تاجد ماشاء اللہ پڑھتا ہے. کوئی بچہ جس کو 6 مہینے نہیں ہوئے اس کو 3 سال منحوس ہو گئے کہتے ہیں تاجد پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اس کو کتنے مہینے ہوئے؟ سال کے قریب ہوا ہے. کام بتا 3 سال. اور کراچی میں آتا رہا. خدا یہ حال ہے. پابندی کرے وظیفوں کی تو بھی کر رہا ہے. ایسے دل لگ گئے ان کو عیب نظر نہیں آتا ہے. بس کہ جب کسی محبت ہو جاتی ہے اس میں عیب نظر نہیں آتا. ان کو محبت ہے، محبت سے دیکھتے ہیں مجھے. اللہ جزائے. میں بھی ان کو پیار سے دیکھتا ہوں. اللہ گواہ خدا کی قسم. بیماری بھی ہوتی ہے ان کے پاس میں بیٹھتا ہوں. صحت بھی ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھتا ہوں. نہیں بھی آتے اللہ کی قسم کی فکر میں لگا رہتا ہوں. یہ سب عاشق رسول بن جائے. دل سے میرے دل سے ہے، زبان سے نہیں کہتے. جب تک عاشق نہیں مل گیا عاشق خدا بن نہیں سکے. رستہ ایسا خدا پھر اللہ کے بات ماننی چاہیے. وہ طریقہ بتائیں. مسجد ہم نہیں چاہتے حل ہوتا کہ ہم کو مٹھائی آئے، مرغی آئے، مرغا آئے، بکری آئے، بکرا آئے. ہاں جی نہیں ہوگی تو ہمارا بھی تو مسئلہ بند ہو جائے گا نا. سمجھو نا. ہاں تو اللہ حل کرے گا تو ہم تو چاہتے ہیں حل ہو جائے. کیونکہ ہماری بھی کمیشن ہے بیچ میں ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانے. ہاں سوچ رہا ہنس رہا. ہاں تو سب بات اچھی ہے. سب کچھ ہے. بے خدا کی رحمت بڑی. اس پہ رحمت کر دے کوئی روک نہیں سکتا. برے پہ کر دے اچھے پہ کر، اس کی مرضی. تم روک سکتے روکو. اس کی رحمت اس نے پیدا کیا کرتا رہنا. اس کی تسبیح کی ضرورت ہے. شیخ امین کی تسبیح کی توبہ استغفر اللہ. آقا جی کو درود کی ضرورت تھی پڑھتا بہت. خدا کی قسم نہیں اس مہربانی ہو گئی. بس جس کے قسمت مہربانی ہو گئی. ہاں تو اللہ کرے گا.
اور اللہ کو انسان راضی کرے اچھا ہے یا اللہ سے فرار کرے اچھا ہے؟ ایک پڑھتا ہے لیکن اللہ سے فرار کر کے پڑھتا ہے، یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تم جو وظیفے بتائیں اس پہ خدا کا نام ہے، خدا کا نام برکت سے خالی نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں۔ نبی کا درود برکت سے رحمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے چیزیں آتی ہیں، شروع ہوتی ہیں جو نیت صاف کر لیتا ہے۔ پھر بولے جی کیا کریں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، دیکھو یہ درود بتائے گا، پڑھیں گے کیا کریں، اللہ اللہ کہے گا کرو، کچھ تو کرو، کچھ مصیبت ٹل۔ ایک ہے نہیں کہ اللہ اللہ بتائے گا، اللہ اللہ مصیبت ہو نہ ہو خدا کا نام لینا چاہیے، اس نے ہم کو پیدا کیا۔ مصیبت ہو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو تو خدا کا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ محبت کا رکھنا چاہیے۔ جو کچھ ہم پڑھ لیں گے ہمارے پاس جو آتے ہیں دعا کر دیتے ہیں، باقی جو تو آپ کو وظیفے بتائیں وہ آپ کی نیت اور دل پر چلیں گے۔ پیر کامل ناقص ہو، یہ لوگ تو کہتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ پیر کامل اور ناقص ہو مانتے بھی نہیں بھی مانتے ہیں۔ پیر کامل ناقص ہو چل ٹھیک ہے مان لیا، اور تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، وہاں کامل کیا کرے گا ناقص کیا کرے گا۔ تم ولی کے بھی لڑتے ہو مان لیا، یا ولی کے نہیں بھی ہو، لیکن نبی کے حق میں اچھے نہیں، خدا کے حق میں اچھے نہیں، تو فائدہ ہوگا؟ ہم جو بتائیں نیت سے کریں، اور ہم تمنا کرتے ہیں ہر مسلمان کی مشکل حل ہو۔ اگر یہ دلی تمنا ہے تو خدا سے بھی ہم کو رحمت آئے گی، تمہاری دعائیں ہم کو زندہ مردہ نصیب ہوں گی انشاءاللہ، کہ بغیر لالچ کے ہمارا بھلا چاہتا تھا۔ کیونکہ جب آپ خدا کا معاملہ کرتے ہیں تو خدا کو سمجھ کے کرتے ہیں تو ادھر سے ہم کو فائدہ ہوگا، تم سے زیادہ فائدہ ہوگا ادھر سے ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ اگر خدا کی ذات کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے لگ جائیں تو خدا تعالیٰ آپ کو وہ فائدے نبی کی وجہ سے پہنچ سکتے ہیں، ساری مخلوق آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دینی فائدے ہوں، دنیاوی ہوں، مصیبتیں کے ہوں، بیماری کے ہوں، رزق کے ہوں، کسی چیز کے ہوں، اگر اللہ مہربانی کرے۔ اللہ مہربانی نہ کری بادشاہ تنگ ہے، بجٹ ختم ہو رہا ہے، ان پر ٹیکس لگاؤ، ٹیکس لگاتے ہو؟ ہاں ہم ابھی ہنگامے کرتے ہیں، چل رہے بھائی تم کرسی والے ہو، تم یہ والے ہو، یہ پاگلوں کے کام ہیں۔ ہاں خدا کو چھوڑنا، نبی کو چھوڑنا، خدا تنگی کرے تو بادشاہ تنگ ہو جاتے ہیں، وزیر تنگ ہو جاتے ہیں، ہاں خدا رحمت کرے تو وسعت رہتی ہر چیز میں۔ تو خدا سے پہلے معاملہ ٹھیک کرنا ہے، نبی سے پہلے ٹھیک کرنا ہے، پھر وسیلہ دکان کھول لو، ہاں جی کوئی روزگار کر لو، خدا رحمت کرے گا، برکتیں شروع ہو جائیں گی، ہاں جی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نظر نہیں ہے، تم نے کیا بڑے خوشی آئے، ہاں جی کچھ ہو گیا جی، پیسہ نکالا جی، 2 کروڑ چھپا کے لے جا رہے تھے، رستے میں مل گیا، السلام علیکم ادھر آؤ، اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ادھر دے دو ورنہ یہ اس سے بات کرو، ڈسٹول ہے، کتنے کا ہوا جی؟ بعضوں کو یہ بھی لے بھی گئے، جان بھی چلی گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب خدا کا حکم آتا ہے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں لو اجتمعت الانس والجن، انسان جنات شامل ہو جائے تمہاری نقصان نہیں کر جب تک وہ نہ چاہے، پھر مسئلہ ادھر ہی ٹھہرتا ہے نا، جب آقا جی نے کہا جب سب جمع ہو جاتا۔ اب یہ کی خبر ہے دل سے وظیفے پڑھتا تھا، اچھا چلتا تھا، مجھے پکڑ لیا جی نکالو، اچھا خاصا میرا آدمی کہتے بھی میری جیب میں کہ تم ہی نکال لو، میں کیا نکالوں گا اب تمہارے ہاتھ میں، کہتے کچھ گھبرا گئے، پھر دیکھا بولے اچھا السلام علیکم چلے گئے، کہتے پڑے تھے، میں کہ تم ہی نکال لو، حکم نہیں تھا اوپر سے، حکم نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ دخل نہیں، اس کی روزی چور کی ہے، نکلتا ہے وہ بھی ایسے ہی کہتا ہے، ایسے کہنا تو نہیں چاہیے جی اللہ کرم کرے گا، دیکھو آج کیا قسمت میں اللہ کرم کرے گا، چور بھی ایسے کہہ کے نکلتا ہے قسم سے، ایسے کہہ کے نکلتا ہے، اس کے دل میں چیز آ گئی اللہ کرم کرے گا، اور جب معافی کا دروازہ کھلتا ہے شرک کے سوا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ جب آقا جی نے ایسے باتوں کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، آدمی چاہ سے زنا کیا چوری کیا جنت میں جائے گا، ایک صحابی بیٹھا تھا، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا بھی کی اور چوریاں بھی کی لوگوں، کہا آقا دوبارہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا چوری کی، وہ حیران ہو گیا، پھر پوچھتا ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
زنا کی چوری کی پھر بھی جائے گا. کہا تمہاری ناک رگڑ کے جائے تم چاہو نہ چاہو جائے گا. یہ کیوں کہا؟ کہ کبھی زانی شرابی چور بھی توبہ کی طرف آئی جاتا ہے. خدا نے رحمت کا دروازہ چور پر بند نہیں کیا، زانی پر بند نہیں کیا ہے، اسی پر بند نہیں کیا. تو رحمت چور کے لیے، رحمت زانی کے لیے، رحمت ہمارے جیسے بدکار کے لیے، گناہگار کے لیے، سب کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے. آقا جی، آقا جی، تو ذرا خیال کر، انسان آقا جی کو چھوڑ نہیں سکتا. دیکھو تم لوگ کہتے زانی ہلاک ہو، اگر جو زانی شرابی ہے سنے گا اس کے دل میں آقا کی محبت آئے گی، سوچ تو نہیں پڑ جائے گا کہ آقا نے مجھے بددعا کی زانیوں کو خدا نیست و نابود کرے، چوروں کو خدا ہلاک کرے. اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ ہے. تو رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن گناہ رحمت نہیں لاتے، عذاب لاتے ہیں. لیکن جب آدمی توبہ کر لیتا ہے یہ گناہ رحمت بن جاتی ہے. ایسے بھی نہیں. بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، اس کو ایک رخ بیان کرتے ہیں، دوسرا اس کا رخ بیان نہیں کرتے، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کو رغبت ہوتی زنا بھی کرو چوریاں بھی کرو. یہ مطلب نہیں کہ خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. آقا جی کا شاچہ زانی ہے، شرابی، جنت میں چلا جائے گا اگر وہ جانا چاہے. توبہ کر لیتے ہیں. ہاں، ایک چور تھا، ساری عمر چوری کرتا تھا. بہت سے ایسے واقعات ہیں جی. چوری کر کے نکلا، لوگ اس کے پیچھے نکلے تو بھاگتا ہوا ایک مسجد میں چلا گیا. رات کا ٹائم تھا. اس نے کہا یہاں بھی نہ آ جائے، میں کیا کروں، بیٹھوں یا کیا کروں. اس کے نماز کی نیت کر لے. بغیر وضو کے نماز میں کھڑا ہو گیا قبلے کی طرف. بھاگ کے آ رہے تھے پیچھے، کوئی ادھر ادھر دیکھ کر کسی کا مسجد کے درد یہی نہ گھس گیا ہوگا. اندر گیا تو دیکھا وہی چور تھا، لیکن نماز میں کھڑا تھا. اس کا یہ نہ ہو، اس کا وہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا. اولیاء اللہ رات کی نماز پڑھتے ہیں. واپس نکل کے بھاگ گئے. کچھ چور نماز میں خدا سے شرمندہ ہو رہا تھا، میں آج تک تیرا نافرمان رہا، میں بے ادب بے وضو کھڑا ہوں، تو نے پھر بھی میری لاج رکھی. اسی وقت گیا، وضو کیا، سجدے میں گر کے روتا رہا. کہتے 60 حج پڑے اور اولیاء اللہ بن گیا. چور بھی جنت میں چلا گیا. کسی پر زنا شراب و فتوہ مت لگا، یہ کافر ہے. یہ کسی وقت رحمت اس کو آ لے گی، ڈرنا چاہیے. ہاں جی ہاں، اسی رحمت کا دروازہ ہر وقت بچنے کی کوشش کرے، لیکن کسی پہ فتوے نہ لگا. بتائیں جی. ہاں جی، 60 حج اس نے کیے اور اللہ کے سامنے سے سو رویا کہ اگر یہ مجھے پکڑ لیتے کتنا ذلیل کر لیتے، ڈھیل نہ دیتے. تو نے مجھے کتنا ڈھیل دیا ہوا ہے. اسی وقت اٹھا، وضو کیا، توبہ کی، نماز پڑھی اور خدا سے کہ کہتے ہیں اولیاء اللہ نماز پڑھتے، میں چور تھا، تم نے ان کے دل کو پھیر دیا اور تیری میری کو جھوٹے کو کھڑا دے کے پھر بھی واپس ہو گئے. تو اللہ جس پہ کرم کرتا ہے کر دیتا ہے. کہتے ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے پردے ہٹائے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان کی پوشیدہ چیزیں ہم نے کھول دی. ان کی نظر پر ایک زنا کر رہا تھا، کہا یہ مولا کو ہلاک کر دو. ہلاک ہو گیا. پھر نظر پہ ایک اور تھا، ایسے بدکاری میں تھا، ہلاک ہو گیا. پھر نظر پڑی ایک اور. اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوق کو ہلاک کر دو گے. ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ توبہ کوئی کر لے، تم ڈھیل نہیں دیتے، پردے ڈالتے. یہ خدا کا صبر، خدا کا حلم کرم ہے جو ہم چل رہے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں خدا کی صبر کا اور رحمت کا پتہ چلے تو انسان خدا کی محبت پر مجبور ہو جائے. ماں باپ بھی کئی بد دعا کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں. خدا اپنی رحمت سے نکال نہیں دیتا، وہ نکل جاتا ہے، روزی مل جاتی ہے، دوست مل جاتا ہے، جگہ دے دیتا ہے. ہلا کر تو اللہ تعالیٰ ہلا کر کے 1 سیکنڈ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتائی ہیں کہ خدا سے حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، خدا ہی سارے مسئلے حل کرتا ہے. آپ حکومت کی زیادہ مخالفت کریں، آپ کو نوکری سے جواب دے دے گا. کسی کمپنی میں نوکری کریں، آپس میں کریں، زیادہ ہوگا، تنخواہ کاٹے گا، تم سے کام نہیں ہوتا، ہم نے دل نکال دے گا. لیکن خدا اس کو رزق سے اپنی رحمت سے نہیں نکالے گا.
مرتے دم تک توبہ کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا۔ حدیث شریف میں آقا جی کہتے اللہ تعالیٰ سے جبریل شیطان نے بات کی، کہا تیرے ذات کی قسم ہے تو میں رسوا ہوں آدم کی وجہ سے، میں جب تک یہ زندہ رہ کے گناہ کراتا رہوں گا۔ خدا نے کہا مجھے اپنی بزرگی جلال کی قسم جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں معافی دیتا رہوں گا، وعدہ ہے میرا بھی ان سے۔ تیرا وعدہ ہلاکت کا میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کر دیا ہے، جب تک 100 دفعہ توبہ تو توڑے پھر توبہ کرے قبول ہے۔ تو توبہ کو دیر نہ کر تاکہ اس گناہ کا زوال نہ آئے، یہ نہ کہ گناہ ہو جاتے، چاہے گھڑی گھڑی ہو جاتے، گھڑی گھڑی توبہ کر نہیں کرے گا اس کا زوال بھی آئے گا اور اس گناہ کا اثر دل کو سخت کر دے گا۔ ہاں تو اللہ سے تو پہلے خدا گناہ کرائے نہیں، ہم سے اللہ بچائے، اور جو ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق دے تاکہ اس کے زوال سے بچ جائے۔ اسی باتیں کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو شیطان مایوس کرتا ہے، تو نے زیادہ گناہ کیا یا تو نے گھڑی گھڑی توبہ توڑی، تو اب گھڑی گھڑی توبہ تو قبول ہوتی نہیں ہے تو ہلا، پھر وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں منع ہے ایسا۔ اسی وظیفوں میں استغفر اللہ ہم دیتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھتا رہے، تو روز اگر وظیفے لیے ہوئے پہلے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اب یہ وظیفے دیتے ہیں، یہ آقا جی کے کہہ دوں ہمارے ذاتی نہیں ہے، ہاں جی، تو روز 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیا کریں، 100 استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، 100 دروشی پڑھ لیا کریں، 3 آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ انسان دشمن سے احتیاط کرتا ہے، مال کا دشمن ہو، جان کا دشمن ہو، اس کا نقصان کم ہے، لیکن جو تمہارا ایمان کا دشمن یہ بہت مصیبت ہے، یہ شیطان ہے۔ شیطان چاہتا ہے تم مالدار بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، لیکن ایمان تمہارے ہاتھ میں نہ آئے، تو کہیں نماز نہ پڑھ لے، کہیں تو گناہ سے توبہ نہ کر لے، کہیں تو درود شریف نہ پڑھ لے، اس کو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ باقی جو مرضی کر ٹھیک ہے، تو ہم سے ہم درود پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، توبہ کریں گے، اس کا دل جلائیں گے انشاءاللہ، اور رحمتیں آتی رہیں گی۔ ہاں جی، زوال چلے جاتے، شد مخلوق جی رہی ہے نا، آقا جی رحمت میں کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی گناہ کر لیا، جیسے نماز پڑھ لی گناہ معاف ہو گیا، اس کے وبال سے بچ گیا، اس وجہ سے بچ۔ اگر آقا جی ہم کو یہ نہ سکھاتے تو ہم بچتے۔ بہت بڑے محسن انسانیت ہے جی، ہاں بہت کرم والے ہیں، ہاں جنہوں نے عہد کر لیا بیچ میں بیٹھے ہو، پھر ادھر سے کافی لینا تو وظیفے لکھے ہوں گے کہ ناغے نہیں کرنے کا، اور نیت سے پڑھو گے فائدہ ہوگا کہ جو کچھ ہو گیا پہلے ہو گیا، جو بھی ہوا قتل ہوا، شراب ہوا، جو بھی عذاب کے کام کیے، ہاں جی اللہ سب گناہ کی گنجائش دی ہے، ایک شرک کی گنجائش نہیں، یہ خدا معافی اس کی نہیں دیتا، شرک سے بچیں بس، اور شرک کے مال میں احتیاط کریں، شرک موٹی چیز نہیں باریک چیز ہے۔ رسول پاک کہتے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے ہو دکھتی ہے، اس سے زیادہ شرک باریک ہے۔ یہ تکیہ کلام نہ بنا کبھی ایسے جیسے وسیلے کے طور سے ہو گیا یا رسول اللہ مدد، یا ایسے یہ وسیلے کے طور سے ہوتا ہے، لیکن ہر وقت تکیہ کلام ہو یا اللہ مدد، ہر وقت یا پیر مدد یا غوث مدد یا داتا مدد، ہر وقت یہ کرنا ہی شرک ہوتا ہے۔ اور کبھی منہ سے نکل گیا اس میں نیت ہوتی کہ وسیلہ مدد یعنی وہ دعا کریں ہوگا، یہ اور چیز ہے۔ اگر یہ شرک کیا تمہارے اعمال میں جان نہیں پڑے گی، دعائیں قبول نہیں ہوگی، میں بتا دوں۔ بعض لوگ اسی واسطے اتنے وظیفے پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا شرک کی معافی نہیں دیتا ہے، اور شرک سے نبیوں کو ڈرایا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرتے ہیں کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کہ عمل قبول نہیں ہوتا، نبیوں کا بھی بتاؤ، نبی کرتے نہیں ہیں لیکن ڈرانے کے لیے خدا نے کہا، تو ہم تم شرک کریں گے تو ہمارے عمل قبول ہوں گے؟ ہاں ہر وقت یا غوث مدد یا پیر مدد یا امام حسین مدد یا علی مدد یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بزرگ کسی بزرگ نے کہا، اس نے ہمیشہ نہیں کہا، اتفاقاً کہا ہے اور نیت سے کہا کہ وہ مدد کریں گے یعنی دعا کرتے ہوں گے کام ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو پورا سمجھاتے نہیں، ان کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں، وہ نہ قبروں کا پیچھا چھوڑتے ہیں نہ سجدوں کو چھوڑتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، کہتے فلاں بزرگ یہ کیا تھا وہ گیا تھا، وہی کیا تھا، دعا کی تھی، اللہ سے کروایا تھا، خود کیا تھا، بغیر اللہ کے بزرگ نبی کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں بغیر اللہ کے کر سکتا ہے؟ یہ پوری بات کرتے ہیں، حضوری کرتے ہیں، اور پوری بات کریں نا خدا کی قسم اس کو مسجد سے نکال دیں۔ دلیلیں تو بڑی پکی دیتا ہے لیکن بات کھول کے نہیں کر سکتا، مسجد سے جواب مل جائے گا۔ کل نماز پڑھنے کا مجھے مکھن لگا رہا تھا، تو خدا کا واسطہ مکھن نہ لگا، قبلہ حضرت تشریف لائے ہیں، تو ایسی باتیں نہ کرنا، ہم تنخواہ خور نہیں ہیں، ہم اسی بغیر تنخواہ کے ہوتے، ہمیں نہ کوئی نہیں نکال سکتا، تو تنخواہ کہتا ہے جو نکال دیں گے، اور ہمیں مکھن نہ لگا اگر ہمارے ساتھ چلنا۔
قبلہ حضرت تشریف جمعہ پڑھنے قبلہ حضرت تشریف لائے، سب کو راضی کرتے ہیں، مسجد والا بھی راضی رہے جو متولی ہے، شیخ صاحب بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، سارے ہی راضی رہے، یعنی کھاتا چلتا رہے۔ سیاست آج کل کی ایسی سب کو، ہم نے خدا رسول کو راضی کرنا، خدا کی قسم کوئی راضی ہو نہ ہو ہمیں پرواہ نہیں، تنخواہ ہم کھاتے نہیں، اس لیے تو عارفین جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ معرفت سے کہتے ہیں، وسیلہ سمجھ کے، لیکن عوام نہیں سمجھتی ہے، ان کو لگا دیا غوث مدد یا پیر مدد۔ ایک میرے پاس آ جی ہمارے گھر میں جنات ہیں، بڑے پریشان ہیں، میں نے بڑا یا علی مدد کیا اور جنات نہیں نکلے، تو وہ ابھی آئے گا تیرے پاس بھیج دوں گا، ٹھیک ہے پتہ دے، میں کہ مولوی کے پاس جا، اس سے پوچھ یا علی مدد میں کہتے میں تو پڑھی ہے ہوا نہیں۔ سناتے تو پھر اثر بھی تو دیکھے، یقین بنے، اور اگر اس نے کہا نہیں یہ وجہ ہے تو دے گا، اگر کہہ نہیں جی یا علی مدد نہیں پڑھ، پھر یا علی مدد چھوڑ دینا، یا اللہ مدد پکڑ لینا، ہم تو کوئی طریقہ بتا گے آج، اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر ادھر آ جاؤ، جہاں سے تم کو بچت ہو، جہاں سے تمہاری نجات ہو، ہاں تو کھلی بات ہے، ہاں اس کی مدد ہونی چاہیے نا۔ اب یا علی بھی مدد نہیں ہوئی، یا اللہ بھی مدد نہیں ہو، تو کہاں جائے گا وہ؟ ہاں تو کھل کے بات کرنی چاہیے نا، ہم کو مدد چاہیے، کہیں کوئی کرے، یا علی کرے یا اللہ کرے یا پیر کرے یا تم کرو، ہمیں مصیبت سے نکالا، جو مصیبت سے نکال اس کا کلمہ پڑھو بس۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے، تکلیف دکھ خدا کی سوا نہ کوئی ولی ہٹاتا ہے نہ نبی ہٹاتا ہے، اللہ ہٹاتا ہے، نبی ولی دعا کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، یہ کھل کے نہیں سمجھاتے ہیں، اللہ کی قسم اس کو نکال دو تو کھل کے بیان کر جیسے میں کرتا ہوں، نہ نکال دیا جو مرضی کہہ دے، وہ کہیں گے بدل گیا ہے، یہ پہلے تو ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، اب کہتے تکیہ کرامت بنا، اور خدا کا کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہ نبی نہ ولی، یہ کیسے کہتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے ہو، اللہ ہٹاتا ہے۔ آقا کے پاس آتے تھے تو آقا جی دعا فرماتے تھے تو ہٹواتے تھے نا، نبی ولی ہٹواتے ہیں، انبیاء اولیاء سے وہ مشکلیں حل ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، ان کا تعلق ہوتا ہے، خدا سے عرض کرتے ہیں، خدا سے ہٹواتے ہیں، ہٹاتے نہیں، ہٹانے کا کام خدا کا، نہ کسی نبی کا نہ ولی کا، اس لیے توحید کا سوچنا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا جی کو کہا، ان کو کہیں قل لا املک نفسی ضرا ولا نفع، میں خود محمد مصطفیٰ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ایسی آیتیں چھپانی چاہیے، کبھی سنائی ہے؟ تو آقا کی عظمت کی باتیں سناتا ہے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، جی دلیل سے سناتا ہے، لیکن یہ بھی سنانا، یہ نہیں سنائے گا مسجد ہاتھ سے جائے گی، حلوہ ہاتھ سے جائے گا، بریانی ہاتھ سے جائے گی، ختم ہاتھ سے جائیں گے، پھر کیا کرے گا بیچارہ؟ تو احتیاط سے چلتے ہیں، تو جو علم کو چھپائے گا، رسول اللہ فرماتے خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا۔ آقا جی نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، ہر ان قتلتا و حرکتا، تجھ کو قتل کر دیں یا تجھ کو جلا دیں، خدا سے شرک نہ کرنا، یہ بتانا چاہیے، ہم بتاتے ہیں بھی، پہلے کم بتاتے تھے، حکمت سے چلتے تھے، اب لوگ لگ گئے، فائدہ ہوا، اب کھلا بتاتے ہیں، مانتے ہیں، پہلے بتاتے نا بھاگ جاتے، کیونکہ وہ انہوں نے بگاڑے ہوئے نا، جب ہم دیکھا ہم دروشی پڑھتے دروشی چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے لا الہ الا اللہ سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے، گھر کے حالات میں رحمت نظر آتی ہے، رزق میں ہر چیز میں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ بعض لوگ آئے ہیں، مجھے ایسا میں نے بد دعا نہیں کی، ہمارے بعد دشمن بہت امیر تھے، ہم ڈرتے تھے، خدا نے ایسا ستیہ ناش کیا ہم کو سنبھلنا مشکل ہو گیا، ہم کہتے تم دل سے وظیفے پڑھتے تھے، دل سے خدا کو مانتے تھے، ان کا ستیہ ناش ہونا تھا۔ طریقہ ادریسیہ میں یہ خاصیت ہے، عشق رسول کی تیزی، دشمن اگر دل سے جڑا تو اس کے دشمن بغیر بد دعا کے ہلاک ہوتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا تو یقین بنے گا نا، جس کا نہیں ہوا تو اب اس کی قسمت ہے۔ کراچی میں پہلی واقعات سنایا ہیں، ہاں جی ہم کو تو نہیں اس کا نہ علم نہ پتہ، ہم تو کہتے خدا کا معاملہ ہے، نبی کا معاملہ ہے، اور آقا جی کہتے ساری کائنات کو میں سمجھ لیتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے، اگر وہ آپ کو نظر میں رکھے تو آپ ہلاک ہو سکتے ہیں،
یہ کراچی میں آئے، میں حیران ہو گیا جی، میں کہ سبحان اللہ، کہ دل سے پڑھتا ہوں. کہتے شیخ صاحب مجھے خدا نے بچایا، میں ہلاک ہو جاتا بس 1-2 منٹ کی بات ہے، جیسے بجلی ایسے آتی ہے جاتی ہے. کہ ایسے مجھے ہوا جیسے بجلی آئی نکلی، اس میں نے آقا جی کو دیکھا، کہا یہاں مت جانا، ادھر سے جاؤ. اس کا تو یقین بن گیا، دل سے درود پڑھتا ہوگا، آقا جی پڑھا جی. جیسے بجلی آئی ایسی گئی، ویسے چمک میں دیکھا آقا کو، کہا یہاں سے نہ جا، یہاں سے جا، بس اور کچھ نہیں کہا. زیارت بھی ہو گئی، میں حیران ہو گیا. بولتے بس 2 ہی منٹ میں ادھر سے ہٹا، وہاں بم پھٹا، دکانیں مری، دکانیں ہلاک ہوئی، لوگ مرے، تباہ ہوئے، میں بچ. زندہ پیروں کو کوئی جب سے مجھے چڑھاوے تو چڑھانے تھے، بڑا کچھ لے کے آیا، میں بھی لے لی، من کی ضرورت نہیں. کہتے میری جان بچی ہے اور مجھے اتنے فائدے دنیا کے ہوئے ہیں. میں نے کہا مجھ سے قسم لے لو، میں للہ دیتا ہوں، نیت نہیں رکھتا ہوں. کہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، اپنی جان کا نظر میں جان بچائی. خدا نے بچا، وسیلہ تو آپ تھے نا. میں کہ چاہے وسیلہ تھا، تم نے آقا کو دل سے مانا نا. کہتا ہاں دل سے مانا. کہتا اور مان لیا، دیکھ بھی لیا، اور انہوں نے خود کہا ادھر سے نہ جاؤ، ادھر سے جاؤ. تم کو یہ بچا سکتے ہیں ایسا؟ یقین کے لیے آقا کی سناتا، ایسی باتیں سنانی چاہیے. جب تمہارا آدمی ختم ہو جاتا ہے، کہتے کاروائی کریں گے، تحقیق کریں گے، تو پہلے بچانا تھا نا. آقا کو تو پہلے پتا ہوتا، آقا کو بعد میں پتا ہوتا. وہ دنیا میں بھی آپ کو بچائیں گے، آخرت میں بھی بچائیں گے. بچاتا تو اللہ، سبب تو ہوتا ہے نا. تم کہتے فلانا سب خدا نے بنا، وہ وسیلہ بنا، تو تم وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ کو کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ سچی باتیں ہیں، خدا کی قسم. وہ آج بھی تم کو مصیبتوں سے بچاتا تو اللہ، لیکن تمہارا وسیلہ بن سکتے ہیں، کل بھی بچا سکتے ہیں، رزق کی تنگی سے بچا سکتے ہیں، دشمنوں سے بچا، ہر چیز سے. اگر تمہارا دل سچا ہو جائے کہ ان کی بات بہت بڑی بات ہے.